حسین کا نام ہی حسین. جب بھائی ماں بلائی حسین کی ماں رہی. کچھ علماء کہتے ہیں اور اس حدیث پہ میرا بڑا دلیل ہے کہ وہ سفر جو آپ حسین کے لیے کرتے ہیں 10 سے 11 دن کا سفر ہے ہمارا. جو بھی سفر کرے گا عشق حسین میں حسین ابن علی زندگی میں اس کے اس سفر کے دنوں کو کاؤنٹ نہیں ہوتا. فرشتے وہ زندگی اس کی روک دیتے ہیں. کچھ خواتین کے بال نظر آ رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں آپ کو تھوڑا سا صحیح کر لیں. آپ کو بہت شکریہ. آپ کے بال نظر نہیں آنے چاہیے میری بہن. آپ کی اور ہماری زیارتوں پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ ہم ظاہر جو بھی خواتین بزرگ ہیں جوان بال اپنے صحیح کریں. اور اس کے علاوہ چادریں یہاں سے بھی لے لیجیے گا. ہم آپ کو گائڈ کریں گے. تھوڑا سا یہاں سے وہاں تک ہمیں خیال رکھنا ہے. بابا سے بلند صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. جو بھی یہ سفر کرتا ہے اس کی زندگی میں اگر آج سے پہلے اپنی زندگی 70 سال تھی تو جب آپ کراچی ایئرپورٹ میں قدم رکھیں گے تو آپ کی زندگی 70 سال 11 دن ہو جائے گی. آپ کی زندگی 80 سال تھی. بطول کی اور وسائل بھی بطول دیتی ہے رسول کی بیٹی. آپ کو پیسہ بھی رسول کی بیٹی نے دیا. آپ کو صحت بھی رسول کی بیٹی نے دی. آپ کی زندگی کے دن بھی لوٹا دیے. آپ میں سے جو بھی جائے گا جتنا کروڑ پتی ہو جتنے بڑے کاروبار والا ہو جتنا مصیبت زدہ آدمی ہو مجھ سے مل لینا کربلا میں. انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا. عباس بھائی کو 8 سال مولا عباس بنا لیتے ہیں. آپ کربلا میں جائیں گے. بڑی مشکل بڑی مشہور پوسٹوں پہ بینک العقیب کے میرے بھائی بہت سارے لوگ یہاں 10 منٹ فارغ نہیں ہوتے. لیکن خدا کی قسم جب آپ کربلا جاؤ گے تو سوائے حسین کے کچھ یاد نہیں آئے گا. اور حسین کا کہنا بھی یہ ہے کہ تمہارے بچے تمہارا رزق تم آگ سے نہیں بڑھ سکو گے. تمہارا سب کچھ کی رکھوالی حسین علی کے ذمہ ہے. آپ جب کربلا جائیں گے تو وجہ دیکھیں بس جب زندگی بھی حسین نے دی جب ضمانت بھی حسین دے رہا ہے جب وسائل بھی حسین دے رہا ہے جب زندگی کے دن بھی حسین کی ماں اٹھا رہی ہے بس جا کے ایک مرتبہ ایسا فرصہ دینا کہ رسول کی بیٹی راضی ہو جائے. اور اگر بطول راضی ہو گئی نا تو آپ کی دنیا کی اور آپ کی آخرت دی. پھر آپ کو بچوں کا مستقبل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رسول کی بیٹی بچوں کا مستقبل خود کر دیں گے. میرا اور آپ کا عقیدہ ہے جو کچھ بھی بٹ رہا ہے شبیر بانٹتا ہے. چاہے اس امام بارگاہ کو باہر دیکھیں کوئی بھی نہیں ہوگا جو بغیر آٹومیٹک گاڑی کا ہے. سب کو آٹومیٹک. 1947 میں ایسا تھوڑا تھا. اتنے آپ کے دشمن کیسا ہو گیا. دنیا میں ایک ہستی ہے اس کا نام ہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام. کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یاد سے اگر میرے شیوں میں تمہاری یاد سے ایک لمحے بھی داخل ہو جاؤں تو یہ دنیا تمہیں کھا جائے گی. یہ دنیا تمہارے قابل نہیں ہے. تو آپ کے اوپر امام زمانہ کا سایہ ہے. آپ ضمانت میں امام حسین کی بیٹے کی. تو اس لیے جب یہ سفر کرنا تو ایسا کرنا کہ رسول کی بہن کی بیٹی رسول کی نواسی آپ سے راضی ہو جائے. عاشقانہ حسین کا سفر شروع کر رہے ہیں. میں نے کچھ باتیں کرنی ہے. کچھ آپ کے ذہن میں کچھ آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو صحیح یا غلط بتا دیا اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن میں آپ سے ڈائریکٹ یہاں کھڑا ہو کے باتیں کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے سب چیزیں اور بھی پیش کر دوں گا. ہم نے ایک کانٹیکٹ یہ دلاور بھائی کریں گے پتہ نہیں کیا آگے جائیے. تھوڑا سا آگے سب آگے تھوڑا سا آگے. یہ گلی کو ختم کر دیں. آگے دلاور گلی ختم کروائیں. کیوں گلی چھوڑائیں. سادی گلی ختم کراؤ. آگے علی پاس بھائی تھوڑا سا کرا دیں. تھوڑا ایک بہت شکریہ. تھوڑی سی مہربانی کریں خواتین کے آگے آ جائیے جلدی. تھوڑا سا آگے. بہت شکریہ. یہ آگے ہماری آنٹی ہر سال کربلا میں ہوتی ہے. پروردگار ان کے شوہر ہمارے ساتھ ہوتے تھے. کاظمی صاحب ہم اس دنیا میں نہیں. پروردگار ان کی مغفرت کرے. چلتے رہیں. تھوڑا سا آگے برائے خوش نظری امام حسین بآواز بلند صلوات. اس دفعہ مجھے مزہ ہی نہیں آ رہا اس قافلے میں. امام حسین کا حرم میری نالج کے مطابق آپ کو ایک دن بلائے گا حرم میں اور امام حسین کی انتظامیہ آپ سے کہے گی کہ آؤ فاطمہ زہرا کی مجلس کرو. تو آپ سب لوگ تو میزبان بن جاؤ گے. انڈیا پاکستان دنیا کے لوگ آئیں گے. 10-20 ہزار لوگ اندر ہوں گے. اور پھر قبلہ شیخ نقوی صاحب سے ممبر ہوں گے. قبلہ منور صاحب سے استفادہ کر رہے ہوں گے. آپ سب کو تو آٹومیٹک ہو جانا ہے خود ہی. یعنی آپ نے میزبان بھی بن جانا ہے اور آپ نے مولا کے حرم میں شرکت بھی کرنی ہے. زوردار صلوات پڑھی عظمت حسین ابن علی. ماشاءاللہ. قبلہ صالحی صاحب حج عمرہ کے ہمارے معلم بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں.
بھی تشریف لانے آپ کے درمیان موجود ہوں گے. حضرت عاشقان حسین جو ہے وہ ایک عشق کا سفر ہے، نارمل گروپ نہیں ہے. میں آپ سے کچھ باتیں کرنے لگا ہوں، میری طرف دیکھیے گا. کسی کو بھی کچھ باتوں میں مسئلہ ہو تو مجھ سے کر لیجیے گا. 70 سے زیادہ گائیڈ اس میں ڈالے ہیں، ان کی تعداد 72 ہے. علماء کرام 4 سے 5 علماء کرام یہاں سے جا رہے ہیں اور باقی سب نجف سے آئیں گے. بہت بڑے علماء کرام کی ٹیم آپ کے ساتھ جا رہی ہے. میری اس سفر میں بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس وقت کے بڑے بزرگ ترین عالموں سے مل سکیں. میں نام لے بھی دوں. میری کوشش ہے کہ ہم آپ کو آیت اللہ سستانی صاحب سے ملاقات کا ٹائم مل سکے. ہم کوشش کر رہے ہیں شیخ بشیر صاحب سے ٹائم لے سکیں اور دیگر علماء سے بھی ٹائم لے سکیں زیارت کے ساتھ. قبلہ صالح صاحب کو ہم اس محفل میں خوش آمدید کہتے ہیں. حج و عمرہ کے ایکسپرٹ ہیں اور ہمارے کفیل ہیں، مدیر ہیں، بزرگ عالم تشریف لائے. ہم عاشقان حسین آج سے 10-11 سال پہلے ایک اپنی منت کے سلسلے میں نے اور میری اہلیہ نے بنایا تھا اور اس کے ساتھ پھر کچھ دوستوں کو آواز دی اور ایک اور میرا شہزادہ ہوتا تھا، اس کا نام لینا مناسب نہیں ہے، اس کو آواز دی. اس نے کہا وہ سبھی چلتے ہیں اور ہم نے کوشش یہ کی کہ بہت مائنس گروپ فائنینشلی مائنس کے اس میں چیزیں بڑے مشکل سے مینٹین ہوں اور ہم وہ عہد کر کے وہ ایک گروپ لے کے گئے اور اس کی کنڈیشن ہم نے یہ رکھی کہ صرف جائے گا وہ جو پہلی دفعہ کروایا جا رہا ہے اور 7 سال ہم یہ کرتے رہے اور اس کو برکت مولا نے ایسی دی کہ ہر حرم میں، چاہے مولا عباس کا حرم، چاہے مولا حسین کا حرم، چاہے مولا علی کا حرم، تو اس حرم نے اسے دعوت دی کہ اندر آ جاؤ، اندر آ کے مجلس کرو، اندر آ کے عزاداری کرو. اور پھر وہ گروپ اپنے اتنا عروج پہ پہنچا. فائنینشلی مجھے نہیں پتا، میں تھوڑی سی باتیں آپ سے فائنینشلی آج کروں گا اور آج کے بعد نہیں کروں گا اور آپ بھی نہیں کریں گے. مجھے نہیں پتا کون کیا کر رہا ہے، لیکن حرمین نہیں جاتا $1000 اور $1100 سے کم نہ ہم مینیج کر پاتے. پیسوں میں ہم نے اس دفعہ بھی $720 کا گروپ بنایا تو ہم 1 لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اس کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس مولا سے ہماری منت ہے کرتے ہیں. 4-5 سال پہلے قبلہ شہنشاہ نقوی صاحب میرے بھائی، بالکل بھائیوں کی طرح، فخر ملت جعفریہ، ہر سال ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اپنی پوری دنیا کی مصروفیات میں سے وقت نکال کے خود اس میں جاتے ہیں. اس سے پہلے اور نقوی صاحب جاتے تھے، دنیا کے بڑے علماء جاتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا مجھے کہ نہیں جانے دینا تو بھی جو پہلے جاتے رہے تاکہ وہاں ایک عزاداری ہو سکے اور حکم تھا. اب ہم اسے مینٹین کرتے ہیں اسی اسٹینڈرڈ پہ کہ ٹھیک ہے جو ریپیٹ ہیں وہ بھی چلے جائیں. لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہ چلے جائیں جو ابھی تک کربلا نہیں گئے. میں پیسوں میں بہت باتیں آپ سے نہیں کر پاؤں گا لیکن کچھ باتیں مجھے آپ سے کلیئر کرنی ہے، اس کو سمجھیں. بالکل بھی لگژری گروپ نہیں ہے، بالکل بھی اسٹار کلاس ہوٹل نہیں ہے. اسٹار کلاس ہوٹل نظر آئے گا تو اس کی دور سے پڑھیں گے تجارت کرتے ہیں دور سے. اسٹار کلاس کی کوئی اسٹار کلاس ہوٹل نہیں ہے، نارمل سادے ہوٹل ہے. میری کوشش تو بہت زیادہ ہے کہ سادے ہی رکھیں. سادے ہوٹل ہیں، حرم سے 7-8 منٹ دور ہیں، حرم سے لگے ہوئے ہوٹل اور نارمل ہوٹل ہیں. ہاں اٹیچ بات ضرور ہے لیکن کمرے سارے 4 کے 5 کے کمرے. ایک آدمی والا کمرہ بالکل نہیں، 2 آدمی والے کمرے بھی نہیں، 3 آدمی کے کمرے کم ہیں. وہ آپ کو پہلے ہی میں نے بتا دیا. ہم اس عاشقان حسین کو ہم نے ڈیزائن کیا ہے. اگر 3 بیڈ بھی تھے تو ہم نے کہا 4 بیڈ ڈالا ہوا. فائنینشیل اسے مینٹین کرنا ہوتا ہے. 4 کے روم میں آپ کو شیئرنگ کرنی ہی ہوگی. جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں شیئرنگ مشکل ہے، ہمارے ساتھ میڈیسن کا مسئلہ ہے، ہمارے ساتھ ہم شرارتیں نہیں برداشت کر سکتے، ہم اس طرح نہیں رہ سکتے، تو ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں. انہوں نے پھر الحمد رابطہ کر کے کچھ فائنینشیل ڈفرینس کے ساتھ اپنے 2 بیڈ کے کمرے یا 3 بیڈ کے کرانے ہیں. ورنہ سارے کمرے ہمارے پاس اس میں 5 بیڈ کے اور نارمل ہیں. عراق میں 16 اور 18 گھنٹے لائٹ نہیں آتی. اگر آپ سیریا جائیں تو سیریا میں 22 گھنٹے لائٹ نہیں آتی. یہ میں میڈیا پہ بول رہا ہوں، آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کو سمجھ آیا یا نہیں ہے. پاکستان کی طرح کا ملک نہیں. اب تو عراق بہتر ہو گیا لیکن عراق پاکستان جیسا نہیں ہے یا دوسرے دنیا کے اسٹیبل ملک جیسا نہیں. ہمیں ایسے ہوٹل چاہیے کہ جس میں اسٹینڈ بائی جنریٹر ہو، 24 گھنٹے جنریٹر چلتے ہیں.
सारे इराक के होटलों के टॉप पे जनरेटर 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 10-10 जनरेटर होते हैं। तो ऐसे होटल चाहिए जो जनरेटर चले, जब लाइट जाए तो आपको पता ना चले, आपकी लिफ्टें चल रही हैं, आपके एसी चल रहे हैं, और आपके लिए ये सब चीज़ें मेरे हमारे होटलों में हैं। स्टैंड बाई जनरेटर भी है, लिफ्टें भी चल रही है, लेकिन बड़े नॉर्मल से होटल हैं, थोड़े से मुसाफिर खाना से अच्छा समझते हैं। मैं किसी को नहीं कह रहा कि आप बोले मेरा 5 स्टार होटल है और 6 स्टार होटल, बिल्कुल भी कोई ऐसा होटल नहीं, बड़े नॉर्मल होटल है, साफ सुथरे जरूर है, अटैच बात जरूर है, और गर्म ठंडे पानी आ रहे हैं, लिफ्टें चल रही हैं, खाने के लिए मैस है, और मस्जिद के लिए एक बड़ा हॉल है जहाँ पे मैं अपनी रज़ादारी कर सकूं। होटल उस जगह जरूरी है कि जहाँ से अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो खवातीन अकेले हरम जा सकें, अगर आपके शोहर आपके साथ नहीं जा रहे, भाई नहीं जा रहे, तो खवातीन सेफ जगह को, इराक में सारी जगह सेफ नहीं है, इराक दो हैं, एक इराक रेड है, एक इराक ग्रीन है। हम रेड जगह पे जब जाते हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं होगा, ना मैं बैठ पाऊंगा, ना सादिक बैठ पाएगा, ना मेरे 72 टीम के लड़के बैठ पाएंगे, आपके चारों तरफ खड़े होंगे। वो जगह कौन सी है? वो जगह सामरा है। वो जगह कौन सी है? वो जगह सैयद मोहम्मद है। वो जगह कौन सी है? वो जगह काजमैन है। हमें पता है कि कहाँ कहाँ पे हम बड़े लेवल के पाकिस्तान के बड़े लोगों से भी रखते हैं और इराक के कफीलों से रखते हैं। मेरे पास ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बोलें कि मैं फलां मामले से आई हूँ, मैंने तो ये सुना है कि वहाँ भी है और वहाँ भी है। मेरे पास कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। मुझे ये अंदाजा है कि किस इलाके को रात से पहले छोड़ना है, किस इलाके में सूरज नहीं डूबना, और किस इलाके में सेफ है। वहाँ मेरी भाई बहन भाभियाँ जा रही हैं तो मैंने बोलूँगा आप भी जाएं, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ मैंने आपकी बात या मेरी टीम ने आपकी बात नहीं सुनी। हरमैन का एक तरीका है, हमें उसी तरह चलना है। आपसे भी थोड़ी सी गुजारिश होगी कि जहां हम आपको इशारतन मना कर दें तो वहां पे आपने कोई जिद भी नहीं करनी। रह गया ज़ियारत, तो सादात फैमिली से हमें और हमारे वॉलंटियर भी ज़्यादातर सादात हैं, तो हमारे तो सब जद हैं, हम कोई नहीं है कि आपकी कोई ज़्यारत रोकने की कोशिश करें। हम ज़्यारत में शायद आपसे ज़्यादा शौक रखते हैं, तो बाज़ जगह मसलन सामरा में अगर लिमिटेड टाइम हो तो मैं आपसे कहूँ कि इससे पहले पहले आ जाए, सूरज डूबने से पहले, तो आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा। आशिकाने हुसैन के सफर में जितनी इंस्ट्रक्शन है वो आपको हमारे साथ साथ जो है वो फॉलो करनी होंगी। दुनिया के एक दूसरे मुल्क से पड़ोस में इस वक्त शहंशाह साहब मौजूद हैं और अज़ादारी और अपनी कुछ तालीमी मामला वहाँ पे देख रहे हैं, मजीद तालीमी मामला, तो वहाँ से इंशाल्लाह किबला भी 1 दिसंबर को 1 दिसंबर को इराक पहुँच जाएंगे। हमारी परवाजें शुरू हो चुकी हैं कल से, और वो आज भी एक परवाज गई है, कल मेरे ख्याल है स्वीडन से भी लोग निकल रहे हैं, तो ये हमारे लोग अब जाना शुरू हो गए। आज और कल जो परवाजें गई हैं ये मशहद गई हैं, ये इमाम रज़ा को सलाम करेंगी, मासूमा को सलाम करेंगी। 30 तारीख को पहली परवाज, और मुकम्मल परवाजें हमारी 1 दिसंबर से। हम दुनिया के हर कोने से, मुझे नहीं लगता दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन मैं दुनिया के 12 एयरपोर्टों से उड़ूंगा और इमाम अली के रोजे पे सलाम के लिए जाएंगे। आवाज़ बुलंद आवाज़ से सलावत पड़ेगा, हुसैन ने आपको समंदर में समझाया, माशाअल्लाह। बहार भाई हमारे भाई अक्सर टीवी में भी आप इन्हें देखते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। इस साल ये चैनल पे नहीं जा सके तो उन्होंने कहा आशिकाना, उन लोगों ने इसको रूटीन बना, जितनी परवास कर सकते हैं। शहंशाह नकवी साहब कहते हैं एक तो इंसान की खाने की गुज़ा, एक रूह की गुज़ा है, करबला हमारी रूहानी गुज़ा है, उसमें जाके आपको परवास करनी, जितनी परवास कर सकते हैं कीजिएगा। मैं आपके साथ भरपूर साथ दूंगा, काले कपड़े सब रख लेना, मेरा मामला दूसरा, मैंने तो आज से काले कपड़े पहन लिए, आप भी रख लेना, जरूर रखना। एक भरपूर अदद करेंगे, इसलिए कि हर साल इमाम हुसैन के पुरसे के लिए जाते हैं, इस साल इमाम को इमाम की वालदा का पुरसा देंगे। अपनी आपने भरपूर तैयारियों के साथ जाना है। शहंशाह साहब आपके साथ होंगे, उमर मेहदी आपके साथ होंगे, माजिद सरदार जिन्होंने नाम पढ़े आपके साथ होंगे, असद आगा भाई आपके साथ होंगे, हाशिम भाई इंशाल्लाह आपके नाम पढ़ेंगे वो आपके साथ होंगे, जाफर आपके साथ होंगे, और बहुत बड़ी टीम है जो आपके साथ साथ होंगे इंशाल्लाह। आपके साथ अज़ादारी में भरपूर ताउन करेंगे। ज़ियारत सिंपल मशहूर रिवायत है और रसूल की रिवायत है कि करबला की ज़ियारत का सवाब 70 हज से ज्यादा है, और फिर एक रिवायत के मुताबिक 70,000 हज से ज्यादा है, एक रिवायत के मुताबिक 70,000 मजबूर हम से ज्यादा है, और फिर एक रिवायत के मुताबिक 70,000 शोहदा के जो है वो सवाब से ज्यादा है। तो इमाम को किसी ने कहा मौला इतनी सवाब बता रहे करबला की ज़ियारत का, तो मौला ने कहा इससे भी ज्यादा है।
یعنی آپ جب کربلا کا ثواب، لیکن وہ جو حق زیارت کو سمجھ کے کربلا کا زیارت کرے گا اس کا ثواب ہے. زیارت کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کے پڑوسی نے کیے وہ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس لیے بھی کرتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے تو میں جا رہا ہوں، اور کچھ لوگ عشق سے ثواب کرتے ہیں. اور جو عشق کے کربلا میں مولا کی زیارت کو زیارت کی طرح کرتے ہیں تو پھر میں نے آپ سے کہا ہے کہ اس کا ثواب زیادہ ہے. ایک روایت بھی ایک دفعہ پڑھ رہا ہوں، یہ دوبارہ نہیں کہوں گا. کربلا وہ زمین ہے، صرف کربلا، علماء بیٹھے، کربلا وہ زمین ہے جس میں ہر آسائش کو مکروہ قرار دے دیا. کربلا کو امام حسین نے کہا ہے خبردار کربلا کو وطن نہ بنانا. وطن بنائیں گے آپ تو آپ کے مسائل ہیں، آپ کی شادی کے مسائل ہیں، آپ کی سالگرہوں کے مسائل ہیں. امام کہتے ہیں زیادہ کرو اور پھر یہاں سے چلے جاؤ، یہ زمین کربلا کی حسین کی ضرورت ہے. ایک روایت میں مولا نے کہا کربلا تمہارا وطن ہے، جو کبے کے نیچے آ جائے گا وہ پوری نماز پڑھے. تو کربلا میں آپ جب جائیں گے تو کربلا میں ایک روایت میں پڑھوں گا، سارے مجتہدین آغا سیستانی میں اس سے پہلے سب کہتے ہیں کہ کربلا میں گوشت کھانا مکروہ ہے، کربلا میں مچھلیاں شچلیاں کھانا مکروہ ہے، نہ کھاؤ، سادے کھانے کھاؤ. میری والدہ جتنے انہوں نے زیارت کی، والد میرے زیارت نہیں کر سکے، میں نے انہیں کبھی بھی اچار کے علاوہ کھاتے نہیں. اور ہم حرمین کے مالکانوں میں سے ہیں اور ہمیں مجبوری ہے کہ آپ کو بنیاد کھلانے پڑتی ہے، کھلائیں گے، ہمیں مجبوری ہے. لیکن جو ہے وہ اگر آپ میں سے جو اچھا آدمی ہے تو ہم ایک چوائس رکھیں گے، اس کے اندر ایک کھانا ایسا ضرور دیں گے کہ جو سادہ کھانا کھانا چاہے وہ کھا لیں. ہر کسی کی کربلا الگ ہے، ہر کسی کی زیارت الگ ہے. ہم دو ڈشوں کا خیال کریں گے. ایک ڈش ایسی ضرور ہوگی جس میں گوشت نہیں ہوگا. دوسرا اس کا علاج یہ ہے کہ میں ہر چیز کے اوپر نظر دے دوں اور ہم نظر دیں گے انشاءاللہ ہر کھانے پہ. اور میری والدہ تو کہتی تھی تیرا علاج اب بھی نہیں نکلے گا، تو نظر دے دیتا ہے، لیکن پھر بھی دل کو سکون ملتا ہے کہ مولا پاس کی نظر ہے. لیکن آپ میں سے جو شخص بھی ہے ایک ٹارگیٹ بنا لے کہ کربلا میں فالتو قسم کے مذاق نہ کروں، فالتو قسم کی ہنسی مذاق نہ کروں، کسی سے ایسی خواہش نہ کروں کہ تلی ہوئی مچھلی لے آؤ، کسی سے ایسی خواہش نہ کروں کہ کہیں کھڑے ہو کے کوئی بھنی ہوئی چیزیں کھا لو. یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتا تھا 1 سے 8 ربیع الاول تک ہمارے گھر میں کڑھائی نہیں چڑھا کرتے تھے، ہمارے گھر میں ٹی وی نہیں دیکھے جاتے تھے، ہمارے گھروں میں پلنگ الٹ دیے جاتے تھے. اب ایسا نہیں ہے، اب شاید دنیا بدل گئی، لیکن پھر بھی آپ میں سے جو احتیاط کرنا چاہے گا تھوڑا سا احتیاط کر لے گا ان ساری چیزوں سے جو چیزیں وہاں پہ کربلا کے لیے ممنوع ہیں، ان کا آپ نے خیال کرنا ہے اور ان کے ساتھ رہنا ہے. ہم آپ کو ایک زیارت کی کتاب دیں گے، ایک پاؤچ دیں گے، اور وہ جب بھی آپ حرم جائیں گے ہوٹل سے لے کے حرم تک وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ وہ رہے گا. ابھی خواتین نے مجھے ہماری خواتین گائیڈ 5 اور 6 کی تعداد میں خواتین گائیڈ جا رہی ہیں، محترمہ فینش صاحبہ جا رہی ہیں، اور ابھی سب کے نام دے دوں گا، ربابہ بھی جا رہی ہیں، اور قدسیہ صاحبہ جا رہی ہیں. یہ آپ سے مل بھی لیں گی لیڈیز کاؤنٹر پہ. خواتین میں جب آپ ہمارے ہوٹل ایسی جگہ ضرور ہے، عراق میں نے کہا ہے ریڈ اور گرین ہے. جب ہم بسوں سے اتریں گے تو بس سے کسی ایسی جگہ ہے انہوں نے جہاں آپ کا عقیدت بڑھ گئی، وہاں دشمنان اہل بیت نے بھی بہت کوشش کی ہے کہ کسی طرح ان حرموں پہ حملے کیے جائیں. چیکنگ بہت ہے کربلا میں، چیکنگ بہت ہے کالپنگ میں، چیکنگ بہت ہے سیدہ شام میں. پاکستان میں بھی آپ لوگوں کی مسجدوں میں چیکنگ ہے، تو پوری دنیا انٹرنیشنلی ایکٹیو ہے. تو اس لیے ان لوگوں نے بھی قسمیں کھائی ہیں اور سیدہ زینب کے روزے گرانے کی کوشش کی اور حجر بن حذیفہ کا روزہ گرا دیا. اس لیے کربلا کو سیو کرنے کے لیے آپ کو بودر کرے گا، لیکن آپ کی 3 4 جگہ چیکنگ ضرور ہوگی. یعنی آپ بس سے اتریں گے تو آپ کے سامان کی چیکنگ، آپ سامان سے آگے جائیں گے تو آپ کا ہوٹل آ جائے گا. ہم نے ہوٹل آپ کے رکھے ہیں اس جگہ کہ جہاں چوکیوں کے اندر ہوٹل ہے، آپ سامان آپ نے رکھ دیا. خواتین خاص طور پہ جب ہم حرم لے جانے کی بات کریں تو کچھ نہ لے جائیں، موبائل اور ایک دعاؤں کی کتاب اور ہمارا پاؤچ. باقی یہ پتہ نہیں کیا کہ بھر کے لے جاتی ہیں، وہ چیکنگ نہیں کرتی رہتی ہیں خواتین. جب آپ حرم جائیں تو آپ کی جیب میں آپ کے پاس صرف ایک پاؤچ، پیسے بھی تھوڑے سے ہونے چاہیے، اس لیے کہ عراق میں چوری چکاری بہرحال زیادہ ہے، جیب میں پڑ جاتی ہے. اس کا خیال رکھیں کہ آپ کے پیسے پاؤچ میں نہ ہو. پاؤچ میں آپ اپنا ایک آدھ کتاب رکھ لیں، ایک آدھ موبائل رکھ لیں، اور جب آپ حرم جائیں گے ہوٹل سے بار بار تو وہی آپ کے پاس ہو. ایک پاؤچ ہم اتنا مناسب آپ کو دے دیں گے جس میں آپ ضروری چیزیں رکھیں گے، اور اس کے بعد آپ حرم چلے جایا کریں گے اور حرم میں آپ کو داخلہ ہوگا. ایک چیز خواتین سے متعلق، مردوں سے متعلق ہے، خواتین سے متعلق کہ خواتین حجاب اسلامی میں ہوں گی. ہمارے یہاں جو کہلاتی ہے چادر، نماز کی رانی چادر ہوتی ہے، اس کو عراقی زیادہ بہت ساری خواتین پہنیں گی، اس کے ذریعے آپ حرم میں جا سکتی ہیں. بعض لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا پردہ صحیح ہے اور وہ حرم میں جاتے ہیں تو حرم والے روک لیتے ہیں اور ان کو واپس کرتے ہیں کہ چادر لے کے آؤ. میری والدہ کہا کرتی تھی یہ شگون اچھا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حرم میں جانے سے
रोक दे। तो बराए मेहरबानी पहले से तैयारी करके जाइएगा। हमारी शगुफ्ताबाजी ने तैयारी की है, यहाँ भी अगर कुछ चादरें हम आपको इंडिकेट कर देंगे, वरना कहीं और से भी आप वो चादरें ले जा सकते हैं। हम एक भरपूर अदा करने का इरादा रखते हैं, भरपूर जो है हरम हमें दावत दे रहा है। आलिम आपके साथ सैयदा फातिमा ज़हरा ने बुजुर्ग किए, ऐसे बड़े किए जिनको आप ऐसे सुनना चाहते हैं, तो एक बड़ी अदा होने जा रही है। एक काम आप कर लें, मैं आपको यहाँ से भी कहता हूँ, आप अपने अपने घरों में जो अलम सजाते हैं, चाहे तो वो अलम ले लें, खवातीन भी मर्द भी, अपने अदा खाने के लिए लें। आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको 8 मुहर्रम को उनकी माँ सफा बनाती है, आप वो अपने हरे कपड़े ले लें, आप वो अपने अलम ले लें। हमने भरपूर तैयारी की है, सैकड़ों की तादाद में अलम करबला में बाहर आएंगे, हम आपको छड़े दे देंगे, आप अपने अपने अलम अपने साथ रखिएगा। और जब आप होटल में सेट हो जाएंगे, हर होटल की एक मजलिस कमेटी है, वो ऐलान करेगी खवातीन हज़रात अपने अलम लेके नीचे आए। जब आप नीचे आएंगे तो नीचे होटल में एक अज़ाखाना बनाया जाएगा और उसमें वो आपका अलम लगाया जाएगा। और फिर जब हम इमाम हुसैन और मौला अब्बास की जरी की तरफ रवाना होंगे तो वो अलम बात के साथ साथ इंशाअल्लाह मौला हुसैन के रोज़े पे जाएंगे और मौला अली के रोज़े पे जाएंगे। मौला हुसैन बाबा से बुलंद नारा से बात करेंगे। हर शख्स चाहो तो वही हदिया कर देना, चाहो तो वापस ले आना। मेरी ख्वाहिश है हर फैमिली एक कलम जरूर ले, अपने बच्चों को गिरिया करे। एक दिन हमें वहां पे मनाना है मौला अब्बास का दिन, और उस दिन हम वो मौला के सच्चे भी बनाएंगे। हरम हमें इजाजत देगा कि इस दिन आप हरम में आए और मौला के रोजे पे मजलिस करें और एक जुलूस लेके आए। तो मेरी ख्वाहिश है वो सारे लोग जो सारी जिंदगी अलमदार बनते रहे, उनको एक दफा मैं फिर अलमदार बनाऊं और फिर हम इमाम मौला अब्बास के रोजे पे वो लेके इंशाल्लाह जाएंगे। अरीदे ले लें आप अपनी फैमिली से, कोई आपसे बोलेगा मेरा सलाम कहना, कहना खत लिख दो, खत लिखें और अरीदा ले लें, कासिद बन जाए और मौला हुसैन के रोजे के नाम के मौला हुसैन के डालें, मौला अब्बास के नाम पे वहां डाल दें। एक जुमरात डिजाइन किए हमने, खासकर शब जुम्मा आपको करबला में दें। और शब जुम्मा करबला में ये कहते हैं कि पूरी दुनिया से लोग शब जुम्मा, सारे मुस्तहिद आ जाते हैं, सारे आलिम आ जाते हैं शब जुम्मा इमाम हुसैन के हरम में। और शब जुम्मा में मगरिबाइन के लिए मशहूर है कि वक्त का इमाम भी शब जुम्मा इमाम के रोजे पे होता है। बाबा से बड़ा सवाल। ज्यादातर लोग जो है वो वहां पे आएंगे हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद बोलेंगे वो सब क्या हो गया, क्या आशुरा हो गया, सब लोग शब जुम्मा में आते हैं। सैयद आरिफ हुसैनी कायद से पहले उनके बारे में था, हर शब जुम्मा नजफ से करबला अक्सर पैदल जाते थे। और अल्लाह ताला फिर ऐसे लोगों को बुजुर्गी और इनाम भी बढ़ा देता है, दुनिया में भी आखिरत में भी। शब जुम्मा में ख्वाहिश होती है, हमने उसको डिजाइन किया कि शब जुम्मा आपको मिलेगी। शब जुम्मा में काम और करने जा रहे हैं, आप और मैं मिलकर काम करेंगे और वो काम ये होगा कि हम सभी लगाएंगे इंशाअल्लाह हरम। और लगाएंगे मेरे साथ मिलकर, जोर से बोलें। सभी का एक तरीका है, सलाम करते हैं, हर आदमी अपने साथ 1 किलो दूध लेके चला जाए, क्योंकि अभी शरबत तो लग नहीं सकता, वो लोग गर्म दूध वहाँ पे हम लगाते हैं, इलाके बहुत पसंद करते हैं। 1 किलो दूध या एवरीडे ले जाए या फुल क्रीम का जो है वो कोई दूध का नाम बताएंगे, नीडो ले जाए, लेकिन फुल क्रीम का ले जाए। हम पाकिस्तानी चाय भी वहाँ पे लगा देंगे और इराकी तो प्योर दूध वगैरह वहाँ पे पीते हैं। और टी बैग रख के ले जाना चाहे तो ले जाए। वो हम एक दिन ऐलान करेंगे कि आपके होटल में ऐलान होगा कि जो भी सबील का सामान लाया है वो नीचे गया है। इस वक्त मैं चाह नहीं रहा हूँ कि आपको सालार बताऊं, लेकिन आप हजारों से ज्यादा हैं, सैकड़ों से ज्यादा हैं, बहुत है, बहुत है। अल्लाह ने बहुत ज्यादा अशरा का हुसैन भेज रहे हैं। इसको कंट्रोल करना, इसको चलाना, इसको एक एक एक, एक मौला की तारीफ होगी इंशाल्लाह। आप अगर हजार पैक आपके पास आ जाएंगे तो करबला में एक बड़ी पाकिस्तान की सबील है। वैसे तो ये हम भी ले आ सकते हैं और बहुत ले आ सकते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप सब इसमें शामिल हो जाएं। तो आपने टी बैग का एक डब्बा ले लें, एक एवरीडे का डब्बा ले लें, एक कोई भी फुल क्रीम का दूध ले लें। अगर पाकिस्तानी चाय का मौका हुआ तो पाकिस्तानी चाय लगा देंगे, और अगर हमें सिर्फ चाय का नहीं सिर्फ दूध वगैरह, तो नॉर्मली हमारी टीम ने दफा डिसाइड किया कि हम वहाँ पे दूध की एक सब्जी लगाएंगे जो आपके वलूमीन की तरफ से होगी। एवरीडे इसका ख्याल रखिएगा। गुस्ल ज़ियारत आपको करना है और वाजिब जैसा है गुस्ल ज़ियारत कि जब आप जाने लगेंगे एयरपोर्ट तो आप एक गुस्ल करेंगे, जैसे नॉर्मल गुस्ल करता है, गुस्ल करता हूँ करती हूँ मैं, गुस्ल ज़ियारत इमाम हुसैन। तो बता आप ज़ियारत इमाम हुसैन के लिए नहीं जा रहे हैं, पहले आप सब जा रहे हैं कहाँ, नजफ अशरफ। तो आप जो 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 नियत करेंगे वो करेंगे कि ज़ियारत करता हूँ करती हूँ मैं गुस्ल ज़ियारत इमाम अली मुर्तज़ा कुर्बतन
اور پھر آپ اپنے سفر کو آمادہ کریں گے اور آپ جو ہے وہ اس طرف چلنا شروع کر دیں گے اور آپ کا ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو قبول کرے گا، آپ کو قریب کرے گا روزے کے۔ ایک چیز دیکھ لیجیے گا، اکثر آپ ہمیں وہ جو ڈبے دیتے ہیں وہ ایکسپائر ہوتے ہیں، ایکسپائر نہیں۔ جب آپ زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو خوبصورت تیاری کر کے جائیں، وہ ایوری ڈے کا ڈبہ آپ نے کھولا ایکسپائر دیکھ کے لیجیے گا۔ خواتین جو زیادہ محنت کرتی ہیں ہر سال وہ بادام پستے بھی لے جاتی ہیں تاکہ وہ ضرور ہو شربت میں شامل ہو سکیں، اس کی اجازت ہے۔ یہ کیری آپ کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے دن ایئرپورٹ میں وہ صفائی لے لیں گے، نہیں، یہ ایک دن بتائیں گے، اس دن آپ اس کو نکال کے ہمیں دیں گے اور پھر ہم جو ہے وہ ایک سبھی لگائیں گے۔ سامان آپ کے ساتھ، آپ کا پاسپورٹ جائے گا۔ زیادہ تر امید یہ ہے، عراق گورنمنٹ کے قانون کے مطابق پاسپورٹ ایئرپورٹ پہ ہینگ ہو جائیں گے اور آپ بغیر پاسپورٹ کے جائیں گے، لیکن ہماری کوشش ہے اگر وہ آپ کو ملتے ہیں تو پاسپورٹ کی آپ کو حفاظت کرنی ہے۔ پاسپورٹ کی 2 کاپیاں آپ سب نے کرا لینی ہے، اپنے پاس رکھنی ہے، ایک آپ کو سم کے کام آئے گی، ایک آپ کو اور کام آئے گی۔ ایک کاپی آپ اپنے موبائل پہ سیو کر لیں گے، میری آواز آ رہی ہے؟ ہم سب کو آسان سا کام بتا رہا ہوں۔ ایک پاسپورٹ کی کاپی آپ موبائل پہ سیو کر لیں گے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد آخر میں اظہار بھائی بتائیں گے ٹکٹ کیسے آپ کو ملنا ہے۔ آپ سب جب حرمین آئیں گے تو اپنا اوریجنل پاسپورٹ ساتھ لے کے آئیے گا، اس پہ ہم نے ایک اسٹیکر لگانا ہے، پاسپورٹ آپ کو واپس دے دیں گے۔ ہم نے آن لائن آپ کے سارے کام کرا لیے، پاسپورٹ ہمیں نہیں چاہیے، لیکن جب آپ حرمین نکلی ابھی ڈیٹ بتائیں گے آپ کو کہ آپ کو ٹکٹ جس دن ہینڈ اوور کریں گے تو ہم آپ کو ڈیٹ بتائیں گے اس دن۔ میری کوشش ہے کہ آپ پاسپورٹ ساتھ لائیں تاکہ ہم اس پہ اسٹیکر آپ کو لگا کے دے دیں اور وہ اسٹیکر آپ لے جا سکیں اپنے ساتھ۔ سردی ہے، درمیانی سی سردی ہے، اتنی سردی نہیں ہے، موسم میں آپ کو بتا دوں مزیدار موسم ہے۔ اچھا سفر وہ کرے گا جس کا بیگ چھوٹا ہوگا۔ ہماری اس دفعہ کی پالیسی ہے، ہر دفعہ کی پالیسی، اس دفعہ کی پالیسی ہے، آپ ناراض ہوں گے، میں ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہوں، فیس بک پہ کھڑا ہوں، یوٹیوب پہ کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ 1 مین 1 بیگ، ایک آدمی، زور سے بولیں، ایک بیگ، یہاں تو بولیں گے، وہاں 2 نہیں ہونے چاہیے۔ 50 لوگ ہیں اور 50 کی بس ہے۔ وہ بسیں اچھی بسیں ہیں، آٹومیٹک بسیں ہیں، وہ پاکستان کی طرح چھت پہ کچھ بھی نہیں رکھ سکتے اس کے۔ جب بیگ کی جگہ ختم تو ہم بھی بیگ کہاں لے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایک تو کام یہ، دوسرے یہ کہ 1 سے 2 تقریب ایسی آپ کی کروانے جا رہا ہوں، میں اعلان نہیں کرنا چاہ رہا کہ آپ کو خدا کرے کہ اربعین یاد آئے گا انشاءاللہ، ایک ایسی عزاداری ہم ایک خاص عزاداری کریں گے۔ تو اس کے بعد ہم کربلا ایک ساتھ پہنچیں گے، تو ایک ساتھ کربلا جب ہم پہنچیں گے تو آپ اگر اندازہ لگائیں کہ کئی 100 افراد ہوں گے تو گاڑیاں رکیں گی، آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا، آپ کے پاس سے 6 سے 7 ہمارے ہوٹل ہیں، سب کو ڈیٹا ہوگا اور اس ہوٹل جانا ہے آسان ہوگا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے والنٹیئر کھڑے ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم بیگ اٹھا کے سر پہ آپ کے ہوٹل میں لے جائیں۔ 1000 لوگوں کے بیگ کہاں لے جائیں گے؟ تو آپ کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بیگ ہوگا اور وہ بیگ اتنا خوبصورت ہوگا، وہ بیگ چلتا ہوا بیگ ہوگا، اس میں ویل لگے ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں کہ پھٹا ہوا بیگ سانس نے دے دیا اور آپ کے پتا لے گئے، سانس کو آپ نے دے دیا۔ بیگ ایسا ہو جو آٹومیٹک چلتا ہو، آپ نے بیگ پکڑا اور آپ نے کہا چلیں مسافر کہاں چل رہا ہے، اور ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ 100 میٹر 200 میٹر ہی ہوگا بے شک، لیکن کربلا میں اگر بہت گاڑیاں ہم آپ کے بیگوں کے لیے منگائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم مینیج کر پائیں گے۔ ہماری ٹیم نے ڈیسائیڈ کیا ہے جس گاڑی میں آپ بیٹھے ہوں گے اسی میں آپ کا بیگ ہوگا، وہاں سے اترے، اپنا بیگ پکڑا اور آرام سے آپ جو ہے وہ اپنے ہوٹل چل جائیں گے۔ تو پھر یاد رکھیں، ایک آدمی ایک بیگ، مرد نہیں بول رہے، ایک بیگ۔ دوسرا بیگ بالکل بھی، ایک بڑا اور مسئلہ یہ ہے کہ جو خواتین اور حضرات ماشاءاللہ جن کو امام حسین نے علمدار بچے دیے ہیں اور جو جن کے بچے 2 سال اور 3 سال کے ہیں، وہ ایک بڑا مشکل ہو گیا۔ آج کل پریم جو آ گئے ہیں وہ رکشے کے برابر آ گئے ہیں، تو چھوٹے پریم پکڑنے بھائی وہ جگہ نہیں ہوتی کہاں پہ رکھیں گے۔ تو اگر آپ پریم لے جا رہے ہیں تو پھر اپنی فیملی میں سے ایک بیگ کم کریں، کیونکہ بیسک مسئلہ اس کے اسپیس کا ہے اور اسی میں مجھے گھنٹے لگ جاتے ہیں کہ کیسے کروں گا کیسے کروں گا، تو وہ پھر مسائل ہوتے ہیں، آپ بھی ناراض اور ہم بھی ناراض۔ پریم کوئی ایسے لیں جو رکشے سے تھوڑے چھوٹے ہوں، بہت بڑے بڑے آ گئے ہیں، ٹائر بھی بڑے وہ بھی بڑے، اور ایک اور مصیبت بھی ہو گئی، اس کے اندر ایک ٹرالی ہوتی ہے، وہ ٹرالی لا کے ہم لا کے بس میں بھی رکھ دیتے ہیں، ایک نیچے ایک اوپر، تو بڑے مشکلات کا معاملہ ہے۔ ہم ہر بچے کو سیٹ دیں گے، ہر خاتون کو سیٹ دیں گے، ہر جینٹس کو سیٹ دیں گے، 1 دن کے بچے سے لے کے 80 سال کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک آدمی کی ایک ہی سیٹ ہے اور ایک ہی بیڈ ہے۔ خواتین خاص کر ان سے میں مخاطب ہوں، یہ ایک جگہ خود بیٹھ جاتی ہیں، ایک جگہ کہتی ہیں میرا پرس بیٹھے گا، ایک جگہ کچھ رکھ کے چلی جاتی ہیں یہ بیٹھے گا، کچھ بھی ایسا نہیں ہونے والا۔
50 आदमी है, 50 लोग हैं, एक आदमी एक बैग और एक सीट, हर आदमी हर सीट पे बैठ सकता है। यानी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 पे तो हमारे गाइड बैठेंगे, उलमा बैठेंगे, उसके बाद से लेके 50 नंबर पे भी आप बैठेंगे और 4-5 नंबर पे भी आप। किसी से भी मैंने सीट का वादा नहीं किया कि ये सीट तुम्हारी है, किसी से किया तो अभी बता दें। मैंने अपने ससुराल वालों से वादा किया, वो मेरे पीछे लगे हुए थे, तो मैंने उन्हें कहा आप 50 नंबर सीट पे बैठेंगे। इसलिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बड़ा प्रोग्राम है, आगे बड़ी अदादारी है, तो बीच में ना मैं कुछ परेशान होना चाहता हूँ, ना आपको परेशान करना चाहता हूँ। हर बस सही है, हर बस अच्छी है, हर लोग अच्छे हैं, हर किसी, सिर्फ एक कोशिश जरूर होती है कि अगर रश ज्यादा है या तो फैमिली वाइज बढ़ जाए या मर्द आगे हो जाए, पीछे खातून हो जाए, खातून आगे हो जाए पीछे, वो मेरा ख्याल है आपकी ख्याल है। एक प्रायोरिटी जरूर है, अगर किसी को उल्टियां आ रही हैं, अगर किसी की तबीयत खराब है, तो उसमें मूसा की जरूरत भी नहीं है, उसको तो आपकी जरूरत है। आप उसको खुद वॉलंटियर अपनी सीट में आप आगे आ जाओ, आप विंडो पे आ जाओ। सफर करबला है, इसमें आप एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे तो आपका मामला हल होगा। करबला में सिर्फ आपको 4 जोड़ी कपड़े चाहिए, मोजे चाहिए, और आपको उसके अलावा एक स्वेटर चाहिए। सर्दी का मौसम में आपको बता देता हूँ, एक आध जैकेट चाहिए, और चादरें आप 2 रख लें। माहौल नहीं है, लेकिन पहले भी और अब भी अगर आदमी को थोड़ा सा भी शक होता है कि यार होटल में कौन कौन सो के गया, तो फिर वो अपनी चादर आप उन कंबलों के नीचे उसे जो है निस्बतन पहन लेते हैं, चाहे वो जितनी भी साफ हो। मैं तो सफर में अपनी चादर अपने साथ रखता हूँ। कोरोना का माहौल बहुत अरसे तक रहा, अब भी है, और मैं नहीं चाहता कि इराक में मैं उनको इजाजत दूं कि वो अपने टावल लगाएं। वो टावल लगाएंगे, उसी को धो के लगाते रहेंगे, तो टावल आप अपना खुद ले जाएं और उसे इस्तेमाल करें, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपना टावल आप अपने साथ रखेंगे। उसके अलावा दूसरे चक्रों में आपको नहीं रहना। मोजे अपने साथ ले जाएं, चप्पल ले जाएं, चादर हल्की सी ले जाएं, चादर एक मोटी ले जाएं। एक चीज की बड़ी जरूरत है करबला में, वो आपको याद आती है, इमाम हुसैन के जो अहाता है करबला का, उसमें खुशबू लगाना जायज नहीं है। आप नहीं कर सकते कि परफ्यूम लगाएं और जाएं, करते हैं लोग, क्या करो, लेकिन करबला मुसीबत की जगह है। करबला के लिए मशहूर है, करबला की अहादीस है कि अपने अस्तीने के जो मर्द हैं वो अपने बटन खोल लेंगे, अपने गले का बटन खोल लेंगे। करबला में बार बार शीशे के सामने खड़ा नहीं होना, अपने आप को परेशान शक्ल रखना है, अपने आप को मौला का अकीदत में रखना है। करबला में आप ऐसे नहीं है कि रोजाना कुछ परफ्यूम लगाएं, लेकिन करबला में सिर्फ एक जगह इजाजत है आपको, वो है खुद इमाम अली, इमाम हुसैन की जरी, इमाम अली की जरी, जहां आप इतर लगा सकते हैं, और इतर भी आप जरी पे लगाएंगे, अपने आप पे नहीं लगाएंगे। और खुशबू की जो चीजें हैं वो तो लगाएं, लेकिन जब आप इतर, आपको मजा आएगा, वो खुदाम आपको बड़ा लाइक करेंगे। अगर पाकिस्तानी इतर जाएंगे ऐसे ले लें, सस्ते मिलते, और खुदाम आए कि हमें लगा दो, यहाँ पे लगाने को, तो आप जरी पे लगाएंगे। लेकिन इतर लेते हुए एक चीज का ख्याल रखिएगा कि नॉन अल्कोहलिक होना चाहिए, अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। बोल के लिखिएगा, इमाम हुसैन की जरी पे लगा रहे हैं, उसमें किसी भी तरह से अल्कोहल नहीं होनी चाहिए। वो इतर जो लोग लगाते हैं उनको पता होगा, तो इतर ले लें, या कोई भी ऐसा जिसकी जो नॉन अल्कोहलिक हो वो अपने साथ रख लेंगे। मैंने कुछ इसमें आपको दवाएं बतानी थी, लेकिन डॉक्टर सीन, डॉक्टर आरिफ, डॉक्टर सबीन आपके साथ हैं, और अगर आप में से कुछ पैरामेडिकल स्टाफ होगा तो वो इनको बताएगा, ये खिदमत कर सकेंगे, ये बता देंगे आपको अपने साथ क्या क्या रखना है। तो डॉक्टर की कुछ चीजें अपने साथ रखें। इराक में जो एयरपोर्टों के मसाइल हैं वो पाकिस्तान से थोड़े से डिफरेंट है, अबाउट कर दिए हैं। वैसे तो सबको पता है जो लोग सफर करते हैं कि हैंड कैरी में आप कैंची, जंजीर, अलम का पंजा, कोई ऐसी चीज जो स्टाफ को डैमेज कर सके वो नहीं रख सकते। अकीदत में हमारे अलम का पंजा बड़ी चीज है, लेकिन आप उसे लपेट के लगेज में डालेंगे, हैंड कैरी में नहीं रख सकते जो आप ऊपर लेके जाते हैं। तो आप जिद करते हैं, कुछ लड़ते हैं, उससे काम बनने वाला नहीं है। इराक में निस्वार की सजा 10 साल है। निस्वार नहीं रखना, अब तो मर्दों से कह रहा हूँ। वो कुछ लोग होते हैं जो बेचारे पारा चला के होते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे, लेकिन निस्वार से अवॉइड करना। ये जो अब बहुत सारे आदत होती है, गुटका मुटका, पता नहीं मैनपुरी नैनपुरी क्या नाम होता है, वो भी बड़ा मुश्किल काम है, उस पर भी वो इराकी पकड़ लेते हैं। तो मैं तो कह दूंगा, मैं इस बंदे को नहीं जानता। इमिग्रेशन कराना आपकी अपनी जिम्मेदारी, और है भी आपकी जिम्मेदारी। इमिग्रेशन पे आपके पास एनओसी होनी चाहिए, आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है तो। अगर आपने पासपोर्ट पे नहीं भी लिखा कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, फिर भी आपके पास एनओसी होनी चाहिए। पाकिस्तान एयरपोर्ट का सिस्टम बहुत इंटेलिजेंस हो गया, वो फौरन बता देता है आप कौन से डिपार्टमेंट में। अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, स्कूल टीचर है, कोई मिनिस्टर है, कोई कुछ है, कोई गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, तो उसके पास गवर्नमेंट की एनओसी होना जरूरी है। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है। हम इराक जा रहे हैं, 105% इराक के कानून को फॉलो करेंगे।
वैसे ही मुस्तैदिन की हुकूमत है, और नहीं भी हो तो जिस मुल्क में जा रहा हूँ उसके कानून को मुझे फॉलो करना है। दूसरे जो मेरा मुल्क है, ये मेरे दिल में और मेरे सर पे मेरा पाकिस्तान है, मैं इसका इन्वेस्टर बन के जा रहा हूँ। इसकी इज्जत भी मेरे लिए बहुत बड़ी है। मैंने पाकिस्तान के भी सारे कानून फॉलो करने हैं, ऐसा नहीं कि मैं पाकिस्तान का कानून फॉलो नहीं करूँ। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ऐसी चीज आप वहां लेके जाएं, और आप भी नहीं, वो इराक भी नहीं चाहती, तो फिर जबरदस्ती ले जाने की कोई कोशिश नहीं कीजिएगा कि ये आप कोई इस तरह के पान खाने वाले लोग वो ले जा सकते हैं। अब तो होते नहीं, पान वाले होते हैं थोड़े बहुत, पान ले जाए, उसे गीले कपड़े में करके ले जाए, सौंफ ले जाए, वो ले जाए, वो कोई मुश्किल नहीं है। मेडिसिन से मुतालिक चीजें जो है वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप ले जाइएगा। भरपूर अज़ादारी करनी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मौला अब्बास के हरम से बुलावा है, एक बुलावा मौला हुसैन के हरम से, एक बुलावा मुझे आने वाला है कि जैसे मैं चेनून पे जाता हूँ मौला हुसैन के हरम से मौला अब्बास के हरम, लेकिन इस दफा एक बुलावा आएगा कि इंशाल्लाह मौला अब्बास के हरम में दाखिल होंगे, जुलूस को लेकर मौला हुसैन के हरम में जाएंगे। जोरदार सलवात पड़ेगा इंशाल्लाह, माशाल्लाह। हर शख्स अलम ले ले, हर फैमिली अलम ले ले, अपने बच्चे जो छोटे बच्चे, इनको अलमदार बना के मैं इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। अगर हरे कपड़े ले लें वो ले लें। एक दिन मौला अब्बास का मनाना है हमें, जो हम मौला के रोजे पे जाएंगे। एक भरपूर अज़ादारी का, इराक में करेंसी का नाम दीनार है, दीनार उनकी करेंसी है, और वो आजकल मिल रहे हैं एक $100 के 1,52,000 या 1,55,000 या 1,60,000। जिस दिन आप उतरेंगे हम आपको, वो आप डॉलर देंगे तो वहीं से करेंसी आपकी चेंज करा देंगे, कोई परेशानी की बात नहीं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ये चाहती है और इसकी पाबंदी भी करनी है। आप अगर आपको खुम्स देना है, आपको मजलिसें करनी है, आपको दिमाग में शॉपिंग करनी है, तो आप पाकिस्तान से कितने पैसे बाहर ले जा सकते हैं? गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक एक आदमी 5,000 से ज्यादा नहीं ले जा सकता, तो आपको उसके अंदर ही अंदर रखने। अच्छा, अब आप बोले मेरी जरूरत कितनी है, तो अगर आप सही रहे, सादा रहे, परवरदिगार सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, तो आपकी कोई जरूरत नहीं है सिवाय इसके कि आप $100-200 रख लें, मजलिस मातम में आपको मिलाने होंगे तो आप मिला लें। बाकी तो दायरे हमने यहाँ एयरलाइन के टिकट खरीदने और कुछ पैसे हमने लेके जाने हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा खर्चों की जरूरत है, 200, 400, $500 रख लें। रुपये रखना चाहते हैं तो 1,000 और 5,000 वाले नोट कुछ रख लें। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं चाहती कि पाकिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा बाहर जाए, लेकिन 5-10 हज़ार आपको ले जाने देंगे। और आप अगर रखना चाहते हैं, कोई खुम्स देता है, कहता है मैं पैसे रखूंगा, तो पैसे भी 5,000 से ज्यादा नहीं रख सकेगा। डॉलर $5,000 से ज्यादा नहीं रख सकते। रुपए रखना चाहें तो पैसे तो मना करते हैं, लेकिन आप बोलेंगे 10-20 हज़ार रुपए रख लें। रुपए की वैसे तो दूसरे मुल्कों में इज्जत ही नहीं है। इज्जत से मराद है कि वो डी वैल्यू मिलते हैं, उस पैसे पे नहीं मिलेंगे कि जिसपे आपको डॉलर मिलेंगे। तो अगर आप रुपया चेंज कराएंगे तो आजकल एक 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 1,000 दिनार के 1,000 रुपए के 4,500 दिनार मिल रहे हैं, और 3 साल पहले ये 1,000 रुपए के 19,000 मिलते थे। कहाँ चला गया पाकिस्तान? परवरदिगार अपने मुल्क की हिफाजत की तरफ जोर से बोलने लगे, पाकिस्तान है तो हमें पाकिस्तान की सलामती के लिए सलवात पढ़ लो। अच्छा, मौसम के लिए ये है कि मौसम वहाँ पे जो चल रहा है वो रात में शदीद, रात में 8 और 9 डिग्री हो जाता है, और दिन में वो 20 डिग्री भी होता है। अच्छा मौसम, थोड़ी थोड़ी सी सर्दी है, और वो सर्दी इंशाल्लाह जो है वो अफोर्ड हो गया है। वो वहाँ पे मौसम में करबला का भी तकरीबन यही है, और नजफ का भी। सिम का मसला ये है कि इराक और ईरान में सिमें बहुत अच्छी नहीं है। आजकल नया फैशन आया है, आजकल ये आया है कि आप जैसे किसी रोज में पहुंचते हैं तो पहले तो कमरा, अगर कमरा है चलो कमरा दे देंगे, और नहीं अभी कमरा नहीं मिला, ज्यादातर लोग हरम नहीं पूछते, पासवर्ड पूछते हैं, पासवर्ड बताओ, मोबाइल का पासवर्ड बताओ जल्दी से, भाई थोड़ा सा सबर कर लो, वाईफाई बताओ थोड़ा सा। वाईफाई रात में बहुत अच्छा काम नहीं करेगा, नेटवर्क भी रात में बहुत अच्छा काम नहीं करता है। आपको सिम लेनी पड़ेगी, और सिम वहाँ पे पाकिस्तान में 2-2.5 हज़ार रुपए की मिलेगी। तो हम एक काउंटर बना रहे हैं, उसका नाम हेल्प डेस्क रख रहे हैं। हेल्प डेस्क के इंचार्ज अलीम भाई खड़े हो जाए, समी भाई आप भी खड़े हो जाए, देख लें। ये आपके मुख्तलिफ होटलों में एक हेल्प डेस्क लगेगी, और हमारे डॉक्टर साहब भी आरिफ भाई खड़े हुए, डॉक्टर आरिफ और डॉक्टर सबीन आपके दरमियान है। ये मेडिकल टीम भी होगी आपके साथ, और ये आपकी ये मसाइल करेंसी वाले ये भी बैठेगा। डॉक्टर साहब से आपको एक लेक्चर दिलवाना है कि क्या चीजें आपको अपने साथ रखनी है। बाबा बुलंद नारे सलवात पड़ेगा। सारी फैमिली को कह दें कि पूरा मीडिया जा रहा है,
یہ فیس بک پیج ہے ہمارے، اور آپ کو گروپوں پہ بھی ڈال دیں گے، ہمارے یوٹیوب کے پیج ہے، اور ہمارا جو ہے وہ واٹس ایپ کا بھی ایک پیج نکل گیا ہے، اس کے اوپر اور انسٹا پہ آپ اسے لائک کر دیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ وہاں غزاری میں ہوں گے، آپ وہاں مجلس میں ہوں گے، آپ بورڈر میں پہنچیں گے، آپ کے بچے پاکستان سے آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ آپ کہاں کہاں رہتے ہیں۔ ہم ایک بھرپور کوریج کے ساتھ اس کو بھیجتے رہیں گے۔ ایک میں 10 بستہ خواتین سے گزارش کروں گا، علماء بھی میری مدد کریں گے، اور اگر کوئی تصحیح ہو تو کروا دیں، لیکن ہم وہ جو کوریج دیتے ہیں ہمارے کیمرے وہ کوریج دیں گے کہ آپ مسجد حسنانہ میں ہیں، آپ مسجد کوفہ میں ہیں، آپ نہر فرات میں ہیں، اور نسبتاً ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے زائرین کو ان کی فیملی دیکھ لیں، تو اس میں جو خواتین ہیں وہ اپنے حجاب کا ضرور خیال رکھیں گے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حجاب میں نہیں ہو اور پھر آپ کی تصویریں چل جائیں۔ اور ایسی خواتین جو اوائڈ کرنا چاہتی ہیں سامنے نہ آئیں، تو وہ پھر تھوڑا سا دور رہیں گی، ماسک لگا لیں گے، نقاب لگا لیں گے، لیکن کیونکہ یہ ہم نے آپ کی فیملی کو بھی انفارم کرنا ہے اور انفارم کرنا ہے، تو ہماری میڈیا کوریج جو ہوگی وہ یہ آپ کو شو ہو رہی ہوگی کہ آپ کے بچے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے والدین، میری بہن، میرے بھائی، میرے دوست یہ کہاں تک پہنچ گئے۔ آپ یہ ہمارے جو پیج ہیں ان سب کو لائک کر لیں گے، اور یہ وہاں پہ جو ہے وہ آپ کی کوریج آ رہی ہوگی۔ سم کا سسٹم یہی ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں جی ایس ایم سم ہے، 2-2.5 ہزار کی سم ملے گی، جس میں 5-6 GB انٹرنیٹ ہوگا، اور آپ اپنی فیملی سے آپ کو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، آپ میں سے اچھے لوگ وہ ہیں، یہ جو ہے وہ ہمارے وہ آفیسر جو بہت سارے مجھے نیچے نظر آ رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا موبائل کھول کے رکھا تو آپ سمجھیں اپنی جاب پہ ہی ہیں، اتنے فون آتے رہیں گے پاکستان سے، پھر وہ اچھے لوگ تو کہتے ہیں موبائل ہی بند کریے، اس لیے کہ ہمارے امام حسین کے پاس، تو جتنا کم سے کم انٹرنیٹ یوز کریں گے اتنا آپ کے لیے اچھا ہے، جو کہ مشکل کام ہے۔ آپ اپنی فیملی، اپنے دوستوں کو کہہ سکتے ہیں کہ میری ہر اپڈیٹ آپ نیٹ پہ دیکھتے رہو، آپ کو آتے رہے گی۔ دوسرے، رات کو آپ کھانے کے بعد اٹھیں اور اپنے گھر میں ایک آدھ بات کریں، ٹھیک ہے؟ بہت سارے حرم اب بھی ایسے ہیں جس کے اندر آپ کو موبائل نہیں لے آنے دیں گے، تو جو لوگ پریشان لوگ ہیں وہ ہمیں فون کرتے ہیں، میری امی سے بات نہیں، میری امی سے بات نہیں، امی مسجد کوفہ میں کہاں بات کریں، پھر وہ مجھے فون کر دے گا، میری امی کا نمبر 1100 ہے، مجھے ابھی مل ہی نہیں رہی، میں کہاں بات کرا سکتا ہوں۔ سب اپنے اپنے گھر والوں کو کہیں گے کہ بھائی ہم خود آپ کو فون کریں گے، اور آپ کراچی آفس میں حرمین سے رابطے میں رہیں گے، وہ رابطے میں ہوگا۔ جب آپ کو موقع ملے اپنے گھر پہ واٹس ایپ کر دیں اور پیغام دے دیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی وہاں پہ آپ کی ابو ہو جائے گی۔ موبائل استعمال کرنے پہ ایک زمانے پابندی تھی، اب کوئی پابندی نہیں ہے، آپ موبائل استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویزے آپ کے واٹس ایپ پہ ہم لوڈ کر دیں گے۔ 10 سے 12 لوگ ایسے ہیں جن کو عراق گورنمنٹ نے ممنوع اور ورود کر دیا ہے۔ ممنوع ورود کسی کو بھی کر سکتے ہیں، یعنی استثنا کہتے ہیں، اور میری بھرپور کوشش ہے کہ وہ بھی اس میں ان کے ویزے آ جائیں، اور امید ہے کہ 2-4 دن میں وہ آ جائیں گے۔ جن کو ممنوع ورود کا ایک لیٹر، ہم جب عراق ویزے بھیجتے ہیں تو 20-22 دن عراق کے ادارے اسے چیک کرتے ہیں، اس کے نام چیک کرتے ہیں، کسی پہ یہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ اوور اسٹے ہوا ہے، کسی پہ یہ آبجیکشن ہوتا ہے کہ اس کا نام صدام کے دور میں کسی کرائم میں، آپ میں سے ظاہر ہے کوئی نہیں ہے وہ، لیکن وہ اشتباہ میں وہ نام آ جاتا ہے، تو ہم 5 سے 7, 8, 10 لوگ ہیں، 12 لوگ ہیں، تو میں ان سے رابطے میں کہ کس کس کا نام استثنا میں، میری بھرپور کوشش ہے کہ وہ استثنا کلیئر کرا دیا جائے، اور وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ کربلا میں ہوں گے۔ عراق میں امیگریشن، دنیا کی امیگریشن اچھی نہیں ہوتی، صرف پاکستان کو بولتے ہیں، پاکستان کی امیگریشن اچھی ہے، میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا، نہ ڈر کرتے ہیں، نہ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، جلدی سے آپ کو کلیئر کر دیتے ہیں، سارے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ عراق سیریا میں اکثر کاؤنٹروں پہ کم آ کے بیٹھتے ہیں، لائنیں کافی دیر لگتی ہیں، تو جو لوگ اچھے ہیں وہ ان کے لیے اچھائی کی باتیں بھی کہتے ہیں۔ FIA پاکستان کی توفیقات میں اضافے کے لیے ہمارے کاؤنٹر اچھے ہیں، ہمارے یہاں چاہے اہل سنت بھائی ہوں چاہے شیعہ ہوں، جب آپ جا رہے ہوں گے وہ ہم سے بار بار کہنا ہے بھائی جا رہے ہیں دعا کرنا، امام کو دعا کرنا۔ یہاں کے لوگ اچھے ہیں، یعنی یہاں کے کاؤنٹر پہ جو بورڈنگ کرنے والے ہیں وہ سب اچھے ہیں، میری دعا ہے کہ سب مل کے انشاءاللہ کربلا جا سکیں۔ تو عراق میں ایسا نہیں ہے، عراق میں 4 گھنٹے اور 5 گھنٹے آپ کو عراق کے امیگریشن پہ لگ سکتے ہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں جاؤں گا، جہاز سے باہر نکلوں گا، اس کے بعد ایک ایجنٹ آئے گا، وہ ایجنٹ کو بہت پیسے دیتے ہیں، پھر وہ پاسپورٹ لے کے اندر جائے گا، وہ اندر سوتا رہے گا، وہ ایک ایک کے نام لکھے گا، اور پھر آپ تھوڑی دیر بعد ہمارے گائیڈ کے بعد آئیں گے، کیوں نہیں چل رہے بھائی، کیوں نہیں چل رہے بھائی، چل ہم وہاں رکنا ہی نہیں چاہتے۔ بات یہ کہ عراق کی امیگریشن میں 4 سے 5 گھنٹے لگنا کوئی بڑی بات نہیں، جائیں نماز پڑھیں، واش روم جائیں، گروپ لیڈر کا انتظار کریں، اور اس کے بعد وہ گروپ لیڈر آپ کو باہر لے کے آ جائے گا۔ ہاں ایک بات ہے صرف آپ سے، عراق میں ایک نیا چکر بھی ہے، اب وہ نجف سے دوبارہ بھیجتے ہیں کربلا، وہ بغداد ای میل بھیجتے ہیں کہ یہ گروپ آ گیا، اس کا کیا کریں،
پاسپورٹ ہے تمہارا ویزا کرو, نہیں تمہارا کنفرمیشن دو. وہ عراق میں نہیں مل رہا, کوئی بغداد میں بیٹھا ہوا ہے, 10 لسٹیں کلیئر کر دی, ایک نہیں کر رہا. اب وہ ایک میں بیچارے 6 لوگ ہیں, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, ایک صرف آتا ہے آپ سے کہ ہمارا گروپ لیڈر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گا. تو جب تک آپ کلیئر نہیں ہو جائیں گے, لیکن اگر کوئی چیز وہاں پہ ان کے امیگریشن سسٹم سے اوکے نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے وہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ کو بغیر لیے نہیں جائیں گے. علاج کوئی نہیں ہے کہ ادھر جلدی کرو, آپ کے میاں سے فون کرتے ہیں, آپ کے انکل فون کرتے ہیں, کوئی علاج نہیں ہے جب تک کہ وہ وہاں کی امیگریشن کلیئر نہیں کرے. اور امیگریشن پوری دنیا کی ایسی ہوتی ہے, اور امیگریشن آفیسر کو اتنی پاور ہوتی ہے کہ اگر آپ نے زیادہ زور سے بولا تو آپ کو واپس نہیں کر دے گا. امیگریشن والے سے ہم کھڈا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اس کا خیال آپ نے خود رکھنا ہے. ایک کام اور ہے, آپ کی درجنوں بسیں, اب میں درجنوں بسیں, کافی بسیں, آپ کا ایک نمبر ہے, مثلا اگر آپ کا نمبر ہے 501, ہر 50 لوگ ایک بس میں, تو یہ 501 کا سیدھا سا مطلب ہے کہ 11 نمبر بس میں آپ بیٹھیں. اگر آپ کا نمبر ہے 5 تو آپ بس نمبر 1 میں بیٹھیں گے. ہم ابھی واٹس ایپ سسٹم کے ذریعے آپ کو بتا دیں گے کہ کس کی کون سی بس ہے. جس بس میں آپ ہوں گے اس بس میں آپ کا ویزا ہوگا. پھر سن لیں, جس بس میں آپ ہیں اس بس میں آپ کا ویزا ہوگا. عراق گورنمنٹ بار بار چیک کرتی ہے, فوج چیک کرتی ہے, ویزا بھی دکھاؤ, بندے بھی دکھاؤ. آپ اکثر ہمیں بولتے ہیں میری پھپھو ادھر بیٹھی ہے, میں تو وہاں جا رہی ہوں. پھر وہ پھپھو بھی پھنسیں گے اور ہم بھی پھنسیں گے, آپ بھی پھنسیں گے. تو جس کو جہاں جانا ہے, جہاں پہ ویزے چلے گئے, مہربانی کر کے اسی بس میں بیٹھیں گے. آواز آ رہی ہے میری, سمجھ میں کیا آ رہا ہے سمجھ میں؟ خواتین سے بڑا کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کی بس ہے خدا کے واسطے اس میں بیٹھیں. اور اگر تو کوئی مشکل ہے تو پھر ہمارے گائیڈ کو آپ بتائیں گے, ہم کوئی ارینجمنٹ کریں گے, تو پھر ویزے کی کاپی اور کوئی سسٹم کریں گے. بیسیکلی ہمیں شوق نہیں ہے, ہمیں خالد انم بھائی بہت محبت ہے, ان کی پوری فیملی, ہمیں تو شوق ہے کہ یہ خوش آئیں, ہمیں وقار بھائی خوش آئیں. لیکن بہت جگہ ایسی ہوں گی کہ وقار بھائی نے پہلے ہی رشتے دار اپنے ڈھونڈے ہیں, اور ایک ان کا رشتے دار مجھے پتا 18 نمبر بس میں, وہ 4 نمبر میں, روز آصم کو فون کر رہے ہیں, آصم تم ملا دو, آصم تم ملا دو. تو آصم کہاں سے ملا دے, آصم میں ملاؤں گا وقار بھائی, یا مولا ملائیں گے. تو پرابلم یہ ہے کہ آپ کی دیکھیں جس جگہ ہم آپ کو بٹھائیں گے اس جگہ آپ کا ویزا رکھیں گے. کیا رکھیں گے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سب ایک جگہ اتریں گے. کوئی خطاب مولانا شہنشاہ کا, آغا منور کا, اور بہت سارے, میں جس مجتہد کا موقع مل گیا جس حرم میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں کسی ایسی زیارت پہ نہیں جاؤں گا جہاں پہ میرا ظاہر نہیں جاؤں گا. میری ایک ایڈر لگ دی ہے, حالانکہ بہت ساری جگہ جا سکتا ہوں, مصطفیٰ بھائی جانتے ہیں, لیکن میں نے مولا سے وعدہ کیا کہ جہاں بھی میں جاؤں گا وہاں جائیں گے. انشاءاللہ اس سال بھی ہمیں مولا عباس کے نیچے سرداب کا موقع ملے گا. زوردار سلوات پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم آپ کو بسوں میں بس نمبر سے بٹھائیں گے, مہربانی کریں گے آپ اسی بس میں بیٹھیں گے. بسیں حرم کے ساتھ نہیں رکتی, حرم کو سے کوئی تقریباً 500 میٹر دور رکتی ہیں, آدھے کلومیٹر دور. اور آپ کے حرم ہم نے اس سال تھوڑا سا زیادہ قریب ہے حرم کے, تو آپ کو وہاں سے لے کے اپنے بیگ تک, اپنے ہوٹل تک جو ہے وہ بیگ لے کے جانا ہوگا. اس سال ہماری پالیسی ہے, ہم آپ کو ایک ID کارڈ دیں گے, ہر سال دیتے ہیں. آپ کے پاسپورٹ آپ کے پاس میں ہوں گے. وہ ID کارڈ آئاٹا کا ID کارڈ ہے, وہ آپ کا پاسپورٹ ہے. عراق میں کوئی انلیگل رہ رہا ہے اور عراق میں آپ گھوم رہے ہیں, عراقی فوج کو کچھ نہیں پتا. اگر وہ روکے تو آپ کے گلے میں کارڈ ہونا چاہیے, اس میں ہمارے نام ہے, اس پہ ہمارا پاکستان کا ایڈریس ہے. سیکنڈ سے پہلے آپ ہمیں فون کریں گے, ہم وہاں پہنچ جائیں گے کہ ہمارا ظاہر ہے. ادروائز بہت سارے انلیگل لوگ ہیں, آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کارڈ ہم نہیں لگائیں گے, ہرمین کا ایڈورٹائز ہے, یہ فلاں نہیں کریں گے. تو پھر آپ کو کہیں ڈسٹرب ہو جانا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ نے کارڈ ہر وقت اپنے گلے میں رہنا ہے. جب بھی آپ جو ہے وہ وہاں سے جائیں گے کارڈ اپنے ساتھ رکھیں گے. ہر صورت اتنی بڑی مومنٹ میں آپ کا کام صرف ہے, میں گائیڈ ضرور ہوں, ابھی آپ کو سارے گائیڈوں سے ملا دیتا ہوں, میں گائیڈ آپ کا ضرور ہوں, لیکن آپ کا اپنا ایک گائیڈ ہے. ہر آدمی کو اپنے گائیڈ کا نام یاد ہونا چاہیے. آواز آ رہی ہے میری؟ میرا خیال آپ سب کو نام یاد ہے, آپ کو فون بھی آ رہے ہیں. آپ کو اپنے گائیڈ کا نام یاد ہونا چاہیے کہ میرا گائیڈ سمیع حیدر ہے, میرے گائیڈ علی عباس ہیں, میرے گائیڈ یہ ہیں. بس آپ کو آپ کے 2 گائیڈ کنٹرول کریں گے, 40-50 آدمیوں کو. ان کا کام ہے, میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں گا کہ میرے یہ 40 گائیڈ تکلیف میں نہیں آنے چاہیے, اور آپ کو ان سے رابطے میں رہنا ہے کہ آپ کو کہاں جانا ہے. ہر آدمی اپنے گائیڈ کا نام اپنے ساتھ رکھے گا. عراق ایک مہنگا ملک ہے. آپ کبھی ہم سے ناراض ہو جائیں تو خود ہی کسی بہانہ کر کے ہم سے دوستی کر لینا, ہم بھی نہیں کوشش کریں گے آپ سے زیادہ لڑیں. تو اس لیے کہ اگر آپ ہم سے ناراض ہو گئے اور آپ نے باہر کھانا کھانے کی کوشش کی
تو عراق مکہ مدینہ نہیں ہے کہ پاکستانی چیزیں مل جائیں، آپ کو کہیں پراٹھے مل جائیں، کوئی بغارے بیگن مل جائیں، کوئی پھولی مل جائیں، عراق میں ساری طبی چیزیں ملیں گی، واپس آپ کو آنا پڑے گا۔ اور عراق میں اگر آپ نے کہیں کھانا وانا کھایا تو 2-3 ہزار روپے سے کم کا آپ کو وہ کھانا ان کا سادہ بن ملے گا۔ تو ناراض وراض نہیں ہونا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے۔ عراق میں بغارے بیگن نہیں ہے، نہاری ماری نہیں ہے، عراق میں سادے کھانے، اور وہی سادے کھانے ہم آپ کو کھلا سکیں گے۔ بڑی کوک ٹیم لے جا رہے ہیں، لیکن ہم آپ کو 1 سے 2 ڈشیں دے سکیں گے، اس سے زیادہ نہیں دے سکیں گے۔ کسی بھی شخص کو یہ نہیں سوچنا کہ 56 ڈشیں لگیں گی اور 58 ڈشیں لگیں گی۔ ہم نے صرف آپ کو دال چاول ہے تو دال چاول ہی دینا ہے، ہم نے آپ کو سالن میں قورمہ ہے تو قورمہ ہی دینا ہے۔ 1 ڈش ہم آپ کو دے سکتے ہیں یا میکسیمم 2 ڈش، اس سے زیادہ ہم آپ کو ڈشیں نہیں دے سکیں گے۔ ہم شیڈول عیاں کر دیں گے، آپ کو دے دیں گے۔ شدید ترین ڈسٹرب ہوگا شیڈول ویدر پہ، حالات پہ۔ حالات عراق کے، پاکستان کے آج سے 5 سال پہلے جو کراچی کے حالات ہوتے ہیں وہ عراق کے حالات ہیں۔ کبھی بھی ہڑتال ہو جاتی ہے، کبھی بھی۔ بغداد ایک گڑبڑ شہر ہے، بغداد شہر میں جو ہے وہ مشکلات ہیں۔ بغداد میں اہل سنت بھائی بہت ہیں، اہل تشیع بہت ہیں، دروز بہت ہیں، یہودی بہت ہیں۔ مشکل شہر میرے لیے بغداد ہے، اور اس سے زیادہ مشکل سامرا ہے، لیکن سامرا ایسا مشکل نہیں ہے۔ سامرا کو چاروں طرف سے ہماری فوجوں نے گھیرا ہوا ہے اور سامرا کو ہزار میں غارت کراتے ہیں۔ اب امن ہے، 5 سال پہلے اتنا نہیں تھا۔ لیکن بغداد میں ایک روزہ ہے، اس کا نام ہے کاظمین، امام موسیٰ کاظم کا روزہ، اور امام تقی ماشاء اللہ۔ یہ 2 روزے، امام کا روزہ، میں ابھی مسائل پڑھنا نہیں چاہ رہا۔ امام کا روزہ پتہ تھا، ایک بغداد ہے اور بغداد پہ پل ہے، اور پل کے بعد ایک حدیث کا روزہ ہے۔ زندان میں جوانیوں پہ گزر گئی، مولا پہ انتہا ایسی گزر گئی، مشکل ہے۔ بعد میں پڑھنا چاہتا ہوں، ابھی موقع نہیں ہے مجھے کچھ باتیں کمپلیٹ کرنی ہے، لیکن ایک پل پہ مولا کا جنازہ رکھ دیا گیا تھا، اور ایک آواز آئی تھی، ہے کوئی جو رات سے اٹھ کے امام کے جنازے کو رکھ دے۔ وہ ایک پل ہے۔ اس کے بعد ہے بغداد، اور امام کا جنازہ ادھر ہے، اور جس جگہ مولا کا ہے وہی مولا کا روزہ ہے۔ کاظمین بغداد میں نہیں ہے، بغداد کے مضافات میں، یعنی سمجھے اسٹیل مل میں، کراچی سے باہر، کراچی بھی کراتا ہے باہر بھی۔ اس کے حالات اچھے نہیں۔ جب میرا کوئی گائیڈ کہتا ہے، میری کفیل کہتی ہے، خاتون ہے، اور ایک صاحب بھی کہ نہیں چلو آج بغداد نہیں جانا، میں نے آپ کو شیڈول دیا جمعے کا، تو ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ یعنی شیڈول آپ کا شدید چینج ہو سکتا ہے۔ کوئی خالو، کوئی انکل، کوئی خالہ بنے، موسیٰ بھائی آپ نے تو یہ، ہم نے کچھ نہیں کہا۔ حالات پہ اور واقعات پہ شیڈول بہت زوردار چینج ہوں گے، ویدر پہ چینج ہوں گے، دیگر چیزوں پہ چینج ہوں گے، لیکن شیڈول چینج ہو سکتے ہیں۔ آسان سی بات اور سن لیں، ہمارا 3 راتیں قیام ہے منیمم نجف اشرف میں۔ کہاں پہ؟ 3 راتیں، اور وہاں سے ہم کور کریں گے مسجد سیلا اور مسجد کوفہ۔ ہم جائیں گے ایک دن سیلا، ایک دن کوفہ، اور امام علی کے پاس۔ آپ کس دور میں جا رہے ہیں کہ خوش قسمتی ہے کہ روزے 24 گھنٹے کھلتے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ پوری رات روزے میں بیٹھے رہیں، اچھی بات ہے۔ آپ میں جتنی صحت ہے اس حساب سے بیٹھے، اکیلے چلے جائیں۔ میری بہن فاطمہ نظر آ رہی ہے، یہ تو واک میں بھی مجھ سے آگے آگے چلتی ہے، کہ جا کے اپنے مینیج کریں اپنے پروگرام کو، کہ بھئی کیسے میں پروگرام مینیج کروں گی، کیسے میں جا کے رات کو بیٹھوں گا، دن میں موسیٰ بھائی کے ساتھ۔ تو 3 راتیں ہمیں نجف اشرف میں کرنی ہیں۔ ہم کیونکہ پاکستان میں بہت بڑی تعداد سے جا رہے ہیں، تو نجف ایئرپورٹ ہی چھوٹا ہے، ایک دن نہیں پہنچ سکتے۔ ہم 3 دن تک نجف پہنچنا ہے، اور ساری فلائٹیں تقریباً ہمارے پاس ہیں کہ ہم نجف پہنچنا ہے۔ اور 2 تاریخ کو ہم نجف سے عزاداری شروع کریں گے۔ کتنی تاریخ کو؟ 2 دسمبر کو قبلہ شہنشاہ صاحب بھی پہنچ جائیں گے، اور ہم اپنی عزاداری شروع کر دیں گے۔ 5 کو بھی فلائٹیں آئیں گی، ان کو میں شیڈول بعد میں دوں گا۔ 2، 3، 4 کو ہم نجف میں عزاداری کریں گے، اور 5 کو جو آئیں گے وہ ڈائریکٹ کربلا آئیں گے، اور 5 کو ہم بھی کربلا جائیں گے۔ جو لوگ 5 کو آ رہے ہیں نبی بھائی کے ساتھ اور عمران کاظم اور علی کے ساتھ، وہ پھر کربلا پہلے کریں گے، نجف بعد میں کریں گے۔ لیکن جو لوگ 1، 2، 3، 4 کو 3 تک جا رہے ہیں، وہ سب پہلے نجف اشرف جائیں گے، اور وہاں سے اپنی عزاداری کا علاج کا آغاز کریں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹوں سے ہم 1 تاریخ کو بھی نجف پہنچیں گے، 30 کو بھی پہنچیں گے، 2 کو پہنچیں گے، تو ہم بڑی تعداد میں ہوں گے۔ ہم نے امام علی کے حرم میں آپ کو دعوت دی ہے کہ 2 تاریخ کو پہلی مجلس امام علی کے حرم میں ہوگی، پھر 3 کو ہوگی امام علی کے حرم میں، اور پھر 4 کو انشاءاللہ مسجد کوفہ میں ہوگی۔ وہ ہم آپ کے شیڈول کے مطابق آپ کے ساتھ ان کے نام بھیج دیں گے، اور وہ آپ کے پاس ہوں گے۔ شیڈول پھر سمجھ لیں کہ اگر امام علی کا حرم مجھے کہتا ہے کہ
मगरिब वहां पे होगी आजकल 5:30 5:15 बजे, हरम ने मुझे कहा 6:30 बजे मस्जिद होगी, अगर हरम कहता है कि नहीं जी हम 8 बजे देंगे, तो मैंने एक आपको सिर्फ व्हाट्सएप करना है कि अब हम हरम 8 बजे जाएंगे, मेरा इख्तियार नहीं है, वो कराची का कोई सेंटर नहीं है कि भाई वो मैंने जो दिया था वो हो गया। तो शेड्यूल चेंज हो सकते हैं एज पर हरम और एज पर हालात, ये सारा कुछ हो सकता है। यहाँ से इराक की जो क्वालिटी की चीजें हैं वो ऐसी हमें समझ में नहीं आती, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ा किचन आपके साथ जाएगा, तो जब बोर्डिंग हो रही होगी तो हमारे लोग आपके साथ वो किचन लोड करेंगे, वो दायरा आपने ताउन करना होगा, आपकी खाने पीने की अशिया होंगी जो आपके साथ साथ जाएंगी और आपके साथ ही वो सामान जाएगा। नाश्ता बिल्कुल आपको है, इसके साथ है। इराकी नाश्ते में थोड़ा सा पाकिस्तानी नाश्ता चाय वाय देने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस दफा हमने एक नया काम किया, नया काम ये किया कि हम इंशाल्लाह सुबह भी एक ऐसी टीम ले जा रहे हैं जो आपको पाकिस्तानी चाय, वो क्या होते हैं कड़क चाय और नॉर्मल घरों वाली चाय दे सकेंगे, और फिर हम शाम में भी दे सकेंगे। हमने होटलों में ये इंतजाम कर दिया है कि आपके पास इलेक्ट्रिक केटल होटल में ही होगी और थर्मास होटल में होंगे। आप में से जो लोग ज्यादा चाय पीते हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने लिए, वो न्याज के अलावा अपने लिए एवरीडे और वो एक पत्ती टी बैग ले जाएं, आप अपने कमरों में रखेंगे। हम पहले ये टी बैग और पत्ती की चाय सारा टाइम होटल में रखते थे, तो वो लोगों की शिकायत की होती थी कि चाय पाकिस्तानी वाली बनाए, पठान वाली चाय, तो इस दफा हम पठान वाली चाय बनाने जा रहे हैं। तो जो आप हैं वो अपने कमरों में पत्ती, जो कमरों वाली चाय है उसके लिए हमने कैसी बैठी अरेंज कर ली, वो सेल्फ आप ले लें। कभी कभी मैं भी खड़खड़ा के कहूंगा बैठ के चाय पिला दें, तो हम भी आपसे चाय पिया करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो कमरों के लिए वो थोड़ा सा चाय का कोटा अपने साथ रख लें, उसके अलावा हम आपके लिए दूसरा काम कर देंगे। एक काम और है, होटल हमने कोशिश की कि थोड़े ऐसे हों कि जो हरम के करीब हों, और ज्यादा तारीफें नहीं करना चाह रहा, होटल ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन होटलों में एक काम जो 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 पाबंदी है और उसको आपको अमल करना ही होगा, वो कैमरे में देख देख के हमें बताता रहता है कि यार ये लोग आपके कमरों में खाना ले जा रहे हैं, कमरों में खाना ले जा रहे हैं, और आप यकीन करें कमरों में खाना उसकी चादरें खराब कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, और जब आप चेकआउट करते हैं तो आपके कमरे से 12 अंडे 13 अंडे और पता नहीं क्या क्या करते हैं। कमरों में खाना नहीं जा सकेगा, कमरों में खाना नहीं जा सकेगा। बोले मुझसे कोई लेके जाना चाहे सामने खड़ा, कमरों में खाना बिल्कुल नहीं जाएगा। आप एक मैस है, उसका टाइम होगा 3 घंटे 2 घंटे, हर आदमी वहीं बैठ के खाएगा जितना खाना खाएगा, लेकिन ना वहां से फल ले जा सकेंगे, ना वहां से कोल्ड ड्रिंक ले जा सकेंगे, ना वहां से आप खाना खाएंगे। आप करते हैं कि सुबह का जमा करते हैं और फिर दिन में आप दोबारा खाते हैं, फिर जमा करते हैं, फिर रात को फिर जमा करते हैं। वो होटल के एसओपी में नहीं है, उनकी आजकल चेकिंग हो रही है और उनकी हिफाजत सेहत। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि कमरों में खाना कोई भी नहीं ले जा सकेगा, जिसको खाना है वो वहीं पे खाएगा रेस्टोरेंट में, और उनकी जो मैस है वहां पे इंशाल्लाह खाएंगे। इसके अलावा हमने टाइम होता है। इसके अलावा बर्तन वर्तन वहां पे होते हैं। एक चीज हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्रॉकरी लेके जाते हैं डिस्पोजेबल। एक चीज जो अच्छी है वो अच्छी है कि डिसेंट वाली, मैं 2-3 साल से देख रहा हूँ कुछ लोग अपने कप बड़े अच्छे ले जाते हैं और अपने कप में चाय पीने का ज्यादा मजा आता है, वो गिलास कागज में मजा नहीं आता। अगर ये भी आप कर सकें तो अच्छा है, वरना हम कागज के गिलास जरूर ले जाएंगे, जो मुझे पता है कि आप 3-3 इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम वो ले जाएंगे। लेकिन चाय पीने का मजा अपने कप में अगर आप ले जाए तो आप बोलेंगे मजा भाई सही आपने फरमाया था, तो वो अपने साथ रख लें। प्लेटों शलेटों की कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ हो जाएगा। शुगर पेशेंट अफराद, अज़दारी उस लेवल की होने जा रही है, मुझे अभी फोन आया कि मीसा में तमार के हरम में आपको मेंबर देने का ऐलान कर दिया। सल्लल्लाहु मोहम्मद दिन में मीसा में तमार का हरम, रात में मस्जिद कूफा का हरम। मस्जिद कूफा का हरम पता क्या है? मस्जिद कूफा का जो मेंबर है उस पे इमाम भी बैठते हैं, उसको सुनने वालों में मिकदार होते हैं, उसके सुनने वालों में लोग थे। तो अगर आप उस फर्श पे बैठे हो, आला सा मजलिस पढ़ रहे हो, किबला पढ़ रहे हो, तो ये आपकी जिंदगी का उरूज बनने वाला जा रहा है। तो आप वहां पे जब जाएंगे हम, तो ये मजलिस होंगी और उस मजलिस के अंदर हम जब चलेंगे मीसम से और मस्जिद कूफा जाएंगे और फिर कूफे के अमाल करेंगे, मजलिस करेंगे। सर्द मौसम भी होगा, पिछले साल भी था, तो खाने के टाइम कभी कभी लेट हो जाते हैं। जरूरी नहीं कि हमने टाइम दिया है, डायरेक्ट खाना हमने 9 बजे कहा था तो अब बसें 10 बजे पहुंच रही। तो जो शुगर पेशेंट लोग हैं, डॉक्टर साहब उन्हें थोड़ा सा लेक्चर देंगे। शुगर पेशेंट लोगों को भूख ज्यादा लगती है, शुगर पेशेंट लोगों से गुजारिश है
یا یہاں سے کوئی اپنا چھوٹا موٹا انتظام کر کے جائے, کوئی بسکٹ ساتھ رکھ لیں, کچھ اور رکھ لیں, ان کی وجہ سے آپ عزاداری نہیں روکیے گا. ظاہر ہے ہمارا مقصد ہے زیارت عزاداری ہے. میں مسجد کوفہ چھوڑ کے 8 بجے نہیں آ سکتا, ہو سکتا ہے وہ ممبر ہی مجھے 8:30 بجے دیں, 9 بجے دیں, تو تھوڑا سا بادر کرے گا آپ کو وہاں پہ وہ لوگ جو ہیں. ایک اور چیز, اس سال ایک میری بہن نے کہا کہ میرا بچہ 3 سال کا ہے, 9 سال ہے, آپ نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا. یہ مجھے پہلا اتفاق ہوا. 3 سال کے بچے کا انتظام میں نہیں کر سکتا. 3 سال کے بچے کے لیے اللہ نے ماں بنائی ہے. ٹھیک ہے, بیبی فیڈ اگر کسی کو بیبی فوڈ چاہیے تو وہ اس کا انتظام آپ کر کے جائیں گے. چھوٹے بچے جن کے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کیا بچے آج کل کھاتے ہیں, مجھے تو یہ بھی نہیں پتا, تو وہ فیرولک وہ آپ ہی انتظام کریں گے. ہم کوشش یہ ضرور کر رہے ہیں کہ ایک چھوٹا چولہا کسی ہوٹل میں لگا دیں کہ اگر کسی کی مدر کو کچھ گرم ورم کرنا ہے تو ہو جائے, آپ کو کیٹل ویٹل مل جائے. لیکن بیبی فیڈ بھی کوئی مجھے نہیں سمجھ آ رہا میں ان کے لیے کیا کروں. تو اس لیے جو بچے جو چھوٹے ہیں ان کا انتظام ان کی مائیں خود کر کے جائیں گی, اور وہ ان کے لیے ضروری ہوگا. شوگر پیشنٹ لوگ اپنے ساتھ شوگر کی جو بھی میڈیسن لیتے ہیں وہ لے لیں گے. بلڈ پریشر کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اپنے ساتھ لے لیں گے. ہوٹل میں 80% تو کموڈ ہے, لیکن 20% کموڈ نہیں ہے. تو آپ کو کچھ بھی مل سکتا ہے, کموڈ والا کمرہ بھی, بغیر کموڈ والا بھی. ابھی آپ کے گروپ لیڈر کو میں چھوڑوں گا, آپ ان سے باتیں کریں گے اپنے اپنے گروپ لیڈروں سے. کسی کو واقعی بہت ضرورت ہو تو بتا دیں کہ مجھے نیسیسری ہے, اور جس کو نہیں ہے تو پھر زبردستی نہیں کریں. آپ کو دونوں بھی مل سکتی ہیں, کوئی ایک بھی مل سکتی ہے, اس میں اتنا ٹائم ہی نہیں کہ بحث کر پائیں گے. لیکن اگر کسی کی ٹانگ کمر میں واقعی مسئلہ ہے تو وہ دارا بھائی کو لکھوا دیں گے, اس کا انشاءاللہ ہم انتظام کر دیں گے. وہ آپ کو کمرہ اسی طرح سے مل جائے گا جیسا آپ چاہیں گے. ایک چیز اور ہے کہ آپ کسی وجہ سے نہیں جا رہے. آپ نے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں, میں سامرا نہیں جا رہا. آپ نے کہا کہ میرا خالہ داد بھائی ہے, یہ بھی جو ہے وہ مثلا نصر پور سے, اور میں بھی نصر پور سے ہوں, تو میں تو نہیں جا رہا, اس کو لے جاؤ. ایسا کچھ نہیں ہو رہا. آپ اگر نہیں جا رہے, بیمار ہیں, تو آپ کے بدلے آپ کسی کو نہیں لے جائیں گے. آپ نے کہا کہ میں نہیں جا رہا, اس کو وہاں لے جاؤ, ایسا نہیں ہو سکے گا. ہم ایک کنٹرول کے ذریعے چل رہے ہیں, ایک ویزے کے ذریعے چل رہے ہیں. ہمارے آدمی کو نہیں بتا سکتے. آپ نے کہا میرا رشتے دار عراق میں رہتا ہے, اس کو بھی لے جاؤ, تو آپ دارا بھائی ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ جگہ ہے, سیٹ ہے, ہم اسے دیکھیں گے, وہ لیگل ہے تو ہم کسی بڑے سفر پہ لے جائیں گے. ورنہ ہم بھی نہیں پھنسنا چاہتے, آپ کو بھی کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ بس میں انلیگل لوگ بٹھا لیں. تو یہ وعدہ آپ نہیں کریں. ایک اور اہم بات, ہر شخص جو بیٹھا ہے اس کے رشتے دار نجف میں پڑھتے ہیں. ہر شخص, میرے بھی پڑھتے ہیں, آپ کے بھی پڑھتے ہیں, اور آپ کے کچھ کزن بھی ہیں, کچھ بھائی بھی ہیں. خواتین سے خاص کر, اور اس گیدرنگ کے بعد بھی جو اکیلی خواتین جا رہی ہیں وہ ہم سے ملیں گے اکیلے, اور ہم ان سے بھی باتیں کرنی ہے. اکیلے مرد بھی ملیں گے, ان سے باتیں کرنی ہے. جو بھی خواتین اور حضرات جا رہے ہیں, خواتین فیملی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ فیملی سے جانا تو ٹھیک ہے. خاتون بولیں کہ جی میرے تو بھائی ادھر پڑھتے ہیں فلانے صاحب, میں ان کے گھر جا رہی ہوں, تو ہم نہیں جانا دیں گے آپ کو. رک جاتا ہوں میں. آپ بولیں کہ میرے چچا داد بھائی ہیں, یہ میں ان کے گھر جا رہی ہوں, یہ میرے کمرے میں آ رہے ہیں, یا یہ ہم سے باتیں کرنے آ رہے ہیں, جو بھی آئے گا وہ لابی میں آئے گا. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ہی بند ہو گئی. جو بھی رشتے دار آئے گا وہ لابی میں آئے گا. ہوٹل کا بھی رول نہیں ہے, ہمارا بھی رول نہیں ہے. لابی میں آپ سے باتیں کرے گا, لابی میں آپ سے سامان دے دیں, امی کا سلام کہہ دیں, ابا کا سلام کہہ دیں, سب کر دیں. اور اسی طرح سے اگر آپ کی کزن وزن ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں وہ بھی آ جائیں. آپ فیملی کے ساتھ ہیں تو آ جائیں. لیکن آپ اکیلے خواتین نظر آتے ہیں, آپ بولے ہم 2 دن اس کے یہاں جا رہے ہیں, ہم نجف میں رکیں گے, تو ہم آپ کو رکنے نہیں دیں گے. ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں, ہم آپ کو پکڑ لائیں گے. ہم آپ کو اپنے ساتھ ہی رکھیں گے, جہاں بھی جائیں گے ہم اپنے ساتھ رکھیں گے. اگر میری بات سے ایگری ہیں تو سلام پڑھ لیجیے. ایک چیز یہ کہ ہم ڈائریکٹ فلائٹوں سے بھی جا رہے ہیں, ڈائریکٹ سے بھی جا رہے ہیں. ڈائریکٹ ہمارے چارٹرڈ کیپیسٹی کی فلائٹ ہے. پہلی فلائٹ 2019 میں جب عراق کے ویزے بند ہو گئے, اور میں اور اعلیٰ شہنشاہ اسلام آباد گئے, اور عمران خان سب سے ملاقات کی کہ پاکستان کے ویزے کھولو اور وہیں پہ, اور اللہ نے کچھ عزت دی. تو زندگی میں پہلی دفعہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ چارٹرڈ کیا ہوتا ہے. ایک بہت مہنگا چارٹرڈ لے کے میں کربلا اتر گیا, بہت ہی مہنگا, اور گمان سے زیادہ تھا. اور مولا سے دعا کی کہ مولا وسائل نہیں تھے, آپ جس طرح بلا رہے ہیں ٹھیک ہے, اور ہم اتر گئے. بہت سارے لوگ اربین کے بیٹھے ہوں تو انہیں پتا ہوگا. وہ پہلا جہاز تھا, اور اس کے بعد پھر پتہ نہیں امام حسین نے کتنے جہاز میرے نام کر دیے. اور پھر ایک ایسا موقع آیا, پاکستان گورنمنٹ نے اور پی آئی اے کے تعاون سے وہ آواز دی گئی کہ تھوڑا سا مدد کرو پاکستان کی اس معاملات کے, ایئر لائن کے. تو پھر ایک جہاز لے کے میں سیدہ زینب کے روزے پہ اترا. 22 سال کے بعد بیوی نے وہ موقع دیا
کہ پاکستان کا کوئی جہاز سیدھا اترا پابندیوں کے باوجود، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ PIA کے حملے میں نفع پڑا اور سب کچھ ہوا، وہ جہاز تھا، اور اس کے بعد سے مولانا نے وہ جہاز ہی نہیں روکے. پتہ نہیں کتنی رحمتیں کی حرمین پہ. اب جو آپ جا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ 5 چارٹرڈ جہاز جا رہے ہیں انشاءاللہ. زور سے سلوات پڑھ اللہ. فل کیپیسٹی میں جا رہے ہیں. میرے بھائی بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں مجھے، وہ جہاز اڑانے والے حسنین بھائی. اور پاکستان ایئر لائن نے بھی بہت ایک دفعہ بھی ایک ایئر لائن پہ جا رہے ہیں. چارٹرڈ ڈرائیو کی سواری ہوتا ہے. چارٹرڈ کہتے ہیں مطلب فل کیپیسٹی کا جہاز، کہ جب وہ آ جاتا ہے تو واپسی خالی آتا ہے. تو اس میں ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ سارے اپنے بیٹھے ہوتے ہیں، ساری فضا مہک رہی ہوتی ہے سب باتوں سے. اور اگر موقع ملے گا تو ہمارے عالم کو مائک بھی دے دیتے ہیں، مجلس کی فضا میں کر سکتے ہیں. تو اس سال بھی ہم انشاءاللہ 3 سے 4 5 چارٹروں کے ذریعے، ایک لاہور سے جا رہا ہے، کچھ کراچی سے جا رہے ہیں، پوری کیپیسٹی میں جائیں گے. اور سب کی منزل جو ہے وہ نجف اشرف ہوگی، وہاں پہ انشاءاللہ پہنچیں گے. بابا بڑا نعرہ نجف اور بغداد میں بڑا مسئلہ ہے. بغداد ایئرپورٹ پریشان کرتا زیادہ ہے پریشانی ہے. کیا چیکنگ ہے، کتا چیکنگ ہے، فلاں چیکنگ ہے، امریکن چیکنگ ہے. نجف شہر امام علی کا، نجف میں اتنی چیکنگ نہیں ہے. اس سال جتنے بھی جہاز جا رہے ہیں سارے نجف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ایک چیز سمجھ لیجیے گا، اور ہلکی سی سمجھ لیجیے گا، زیادہ زور سے سمجھاؤں گا تو آدھے لوگ یہی بیٹھ جائیں گے. خطے کے حالات نسبتاً مشکل ہیں، یعنی نسبتاً مشکلیں نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، پٹاخے وٹاخے ادھر ادھر پھٹ رہے ہیں، عراق میں نہیں ہے. لیکن اگر خطے کے حالات کچھ بھی مشکل ہوتے ہیں تو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتے ہیں. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں وہ آخری آدمی ہوں گا جو عراق سے نکلے گا. میری طبیعت ہی کچھ اور ہے. میں جب تک نہیں چھوڑوں گا عراق تب تک ایک ظاہر نہ آ جائے. سب چیزیں نارمل ہیں، لیکن میں آپ کو ایک نارمل حالات کی بات بتا رہا ہوں. اور اگر ایک نارمل حالات ہوتے ہیں تو ہمیں ایئرپورٹ چینج کرنے پڑتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایک نارمل حالات کیا ہوتے ہیں کہ کبھی کسی وجہ سے کوئی ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے. عراق میں 2 ایئرپورٹ ہیں، ایک کا نام ہے بغداد، دوسرے کا نجف. ارے بولے تو ڈرے نہیں. دوسرے کا نام کیا ہے؟ ایک اور بھی ہے، اس کا نام ہے بصرہ. ایک دفعہ بصرہ بھی اتر چکا ہوں میں، اور اس کی قیادت دی تھی مولانا اور نقوی کو. تو ہر طرح کے حالات، اول تو حالات عراق اور ایران کے نارمل ہیں، لیکن پھر بھی اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر حالات میں کچھ تبدیلی لی تو شاید میں ایئر لائن میں ایک آدھ دن آگے اور ایک آدھ دن پیچھے کر کے نکلوں وہاں سے. ایسے حالات بھی نہیں ہے جتنا میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اگر حالات کی ضرورت ہوتی ہے تو پروگرام میں ہم تبدیلی لاتے ہیں، اور اس سب کے لیے آپ لوگ انشاءاللہ تیار ہوں گے. کچھ ہماری انڈائریکٹ فلائٹ ہیں. انڈائریکٹ فلائٹیں کیا ہوتی ہیں کہ دبئی کے تھرو جا رہی ہیں، دوحہ کے تھرو جا رہی ہیں. تو آپ کو آپ کے گروپ لیڈر بتا دیں گے. جو لوگ انڈائریکٹ جا رہے ہیں اور جو لوگ ڈائریکٹ جا رہے ہیں، ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو میں نے کہا ہے ون مین ون بیگ زندہ باد. آپ نے ایک ہینڈ کیری بھی رکھنا ہے، تھوڑا سا 2 4 5 کلو کا، جس میں آپ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، جس میں پیسے بھی ہوں گے. پیسے آپ لگیج میں نہیں رکھیں گے، وہ آپ اس میں رکھیں گے. اور رکھنے کے بعد ضروری چیزیں ہوتی ہیں آدمی کی، جو پیسے ہوتے ہیں، کچھ حرم کے کپڑے ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، وہ آپ چیز اس میں رکھیں گے چھری کانٹے کے علاوہ. اور آپ ایک جوڑا بھی اس ہینڈ کیری میں رکھ لیں گے. کیا کریں گے؟ ایک جوڑا ہینڈ کیری میں. ہونا کیا ہے؟ آپ نے ہزاروں کی تعداد میں، تو آپ میں سے 25 30 کے بیگ تو کھونے ہیں. مجھے پتا ہے کیوں کھونے، اتنی بڑی تعداد میں کھوتے ہیں. اب وہ بیگ کیسے کھوتے ہیں؟ آپ یہاں سے دیتے ہیں، وہاں پہ نہیں پہنچتا. اب وہ پہنچتا نہیں ہے، سب کے پہنچ جاتے ہیں. اب آپ روتے ہیں، اب میں کیا کروں، بھوسوائی کو بلا، بھوسوائی تو ملنے والا نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے، اس کی انگلش میں اس کی کمپلین کرنی پڑتی ہے، اور انگلش میں ہی کھڈا کرنا پڑتا ہے، اردو میں نہیں. ایئر لائن کو بولنا پڑتا ہے کہ بھائی میرا بیگ نہیں آیا. تو پھر ایئر لائن آپ کا ایک کلیم فارم کرتی ہے، کلیم کریں، کوپن دکھائیں کون سا کوپن ہے، اور آپ نے وہ کلیم کر کے پھر چلے جانا ہے ہمارے گائیڈ کے ساتھ. کچھ بھی نہیں ہو سکتا. آپ کتنا بھی روئیں، وہ بیگ تو آنا نہیں، کیونکہ بیگ تو ٹرانزٹ سے کسی اور ملک چلا جاتا ہے. بیگ اسکینر پہ چلتا ہے. اگر وہ کہیں اور چلا گیا تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. آپ نے گروپ لیڈر کو کہنا ہے میں ہی وہ ہوں جن 25 کا نام لیا تھا، وہ سبائی نے ان میں سے ایک میں آؤں. تو کوئی بات نہیں ہے. آپ کا جو کوپن ہوگا اور کلیم ہوگا وہ ہمارا گائیڈ پاکستان بھیجے گا. پاکستان سے ہماری ٹیم ایکٹیو ہوگی، وہ آپ کا بیگ 1 2 دن میں گھما کے دوبارہ نجف پہنچ جائے گا. اور اگر نہیں پہنچے گا تو ایئر لائن آپ کو پیسے بھی دیتی ہے کبھی کبھی. دعا نہیں، آپ سب نے کوشش کرنا کہ ان کا بیگ ہو جائے، لیکن بہرحال وہ کوئی کلیم کا طریقہ، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. تو آپ اگر ایئرپورٹ سے نکلیں گے تو آپ سب سے پہلے کام کرتے ہیں، ارے منہ صفائی میرے کو کپڑے اس میں تھے، منہ صفائی میرے کو کپڑے تھے، ہمیں پتہ ہے کپڑے ہی تھے اور کچھ نہیں تھا. تو آپ ایک جوڑی کپڑا رکھ لیں تاکہ آپ کا 1 2 دن کا گزارا ہو جائے.
کتنی دیر میں ہمارا نیٹ ورک چلے گا اور وہ آپ کا بیگ ٹریس کر کے واپس نجف پہنچا دے گا. میری بات سمجھ میں آ گئی تو زوردار سلوات پڑھنے والا. 5 اسٹار ایک ایئر لائن ہے, اس کا نام ہے قطر ایئر ویز. واقعی 5 اسٹار ہے, بڑی ایئر لائن ہے. ہم زیادہ تر فلائی بغداد سے جا رہے ہیں. فلائی بغداد کا بڑا تعاون ہے. فلائی بغداد کے کافی جہاز ہیں ہمارے پاس, وہ جا رہے ہیں. مینجمنٹ ساری محبت کرنے والی ہے اشکان امام حسین سے, خود امام حسین سے. مینجمنٹ کے لوگ آپ کے ساتھ جائیں گے. فلائی بغداد کی جتنی فلائٹ ہے شاید اس میں مجالس بھی ہو سکیں. آپ ایک تعاون اور کرنے جا رہی ہے فلائی بغداد, جو فلائی بغداد کی 1 تاریخ کی فلائٹ ہے اور 2 تاریخ کی فلائٹ ہے. یہ تقریباً 1:30-2 بجے نجف پہنچے گی دن میں. اور 5 تاریخ کو ہم نے بہت بڑی عزاداری کرنی ہے کربلا سے نجف کے لیے, وہ میں آپ کو انشاءاللہ راستے میں بتاؤں گا. تو میں نے ریکویسٹ کی تھی فلائی بغداد سے کہ کچھ تھوڑی محبت دکھائے. تو جو 5 کو فلائٹ آ رہی ہے اس کا وہ ٹائم انشاءاللہ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں گے, گورنمنٹ آف پاکستان بھی کرے گی. اور 5 کو جو فلائی بغداد کی فلائٹ ہے, نبیل کہاں ہے, عمران کاظم کا ہے, ہاتھ بولنے کا نبیل عمران کاظم, ان کی جو فلائٹ ہے یہ انشاءاللہ بجائے 2 بجے کے میں صبح 9 بجے نجف ایئرپورٹ پہنچا دوں گا. محمد والے محمد صلوات. عمران کاظم نبیل کی فلائٹ. تو یہ جو ہے وہ صبح 9 بجے پہنچے گی اور پھر آپ باہر نکلیں گے تو ہم سب ایک عزاداری کرتے ہوئے انشاءاللہ کربلا کی طرف جائیں گے. قطر ایئر ویز سے جو لوگ بھی جا رہے ہیں, قطر ایئر ویز کو نئے قانون کے مطابق سائلنٹ ایئرپورٹ قرار دے دیا گیا ہے. قطر ایئرپورٹ میں وہ آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نہیں جائیں گے. قطر ایئرپورٹ میں جیسے آپ جائیں گے دوحہ ایئرپورٹ, اور دوحہ ایئرپورٹ میں آپ ٹرانزٹ لانچ میں ہوں گے, کوئی کچھ کھانے چلا جائے گا, کچھ کھانے چلا جائے گا. نئے گیٹ کی طرف آپ کو جانا ہے, جو نیا گیٹ اناؤنس ہوگا آپ کو ڈھونڈے گی نہیں قطر ایئر ویز. قطر ایئر ویز میں قانون آ گیا ہے کہ ایئرپورٹ سائلنٹ ہے, کسی کا اناؤنس نہیں ہوگا, اور لوگ سو رہے ہیں تو سوتے رہیں. پچھلی دفعہ بھی ہم آ رہے تھے قطر سے تو 2 لیڈیز کوئٹہ کی سوتی رہ گئی. اس لیے آپ خیال رکھنا ہے, قطر سے جو جا رہا ہے وہ گروپ لیڈر کو بالکل نہیں چھوڑے گا. گروپ لیڈر اس کو بتائے گا کہ اس گیٹ پہ بیٹھ جاؤ, یہاں بیٹھنے کے بعد جاؤ کھانا کھانے چلے جاؤ, پانی پینے چلے جاؤ, لیکن فلائٹ سے پہلے آپ کو آنا ہے. ڈھونڈ نہیں پائیں گے. آواز آ رہی ہے قطر والے؟ قطر ایئرپورٹ سائلنٹ ایئرپورٹ ہے, آپ ادھر گڑبڑ نہیں کریں گے. قطر ایئرپورٹ میں جو لوگ جا رہے ہیں اگر ان کے پاس پولیو ویکسین کارڈ ہو تو اچھا ہے. پولیو ویکسین کیوں, وہ ضرورت پڑ جاتی ہے کبھی کبھی. باقی کو فی الحال پولیو ویکسین کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو قطر سے جا رہے ہیں ان کو ضرورت ہوگی. ٹکٹ آپ کو کب ملیں گے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. اپنے فلائٹ لیڈر سے آپ کا ملاقات آپ کو کرنی ہوگی, وہ آپ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو آپ کے فلائٹ لیڈر سے ملا دیتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی سارے گروپ لیڈر ہیں میرے ساتھ آ جائیں. سمی بھائی, دارا بھائی, میں آپ کی ذرا شکل دکھا دوں, جلدی سے آ جائیں لسٹ لے کے. برہان آپ آ جائیں, علی پاس جلدی آئیے. دیکھیں بھائی مجھے دیکھیں, ایک تو میں آپ کا گائیڈ ہوں, آپ مجھ سے کچھ ظاہر محبت بھی کریں گے, کچھ لوگ جو ہے وہ بڑا اپریسیشن پہ بھی لے جائیں گے, کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے. جب ناراض ہو تو ان کی طرف زیادہ دیکھیے گا, یہ بھی گائیڈ ہے. آئیے ذرا جلدی زیادہ سارے کے سارے بلائیں ادھر, سارے میں آ جاؤ جلدی آ جائیں. گروپ لیڈر آئے اپنے اپنے سائڈ سے بتائیں کون ہے. آصف بھائی کیوں شرما رہے ہیں؟ آصف بھائی کو بہت پریشر ہے. بخار بھائی آئیے, کمرہ طالب بھائی میں یہاں سے لے کے اور آگے تک آپ کو گروپ لیڈر کچھ ادھر آ جائیں. اور کون ہے گروپ لیڈر کون ہے؟ لیکن علی بھائی آپ کہاں بیٹھے؟ آئیے آئیے. کون ہے پہلی فلائٹ کس کی؟ اظہار بھائی, یہ اظہار بھائی اور اسد بھائی پہلی فلائٹ لے کے جائیں گے. ابھی آپ کے لسٹوں کے نیچے بھی موجود ہوں گے. اسد ہاتھ تو اٹھا کے دکھا دو, یہ اسد بھائی ہے اور یہ اظہار بھائی ہیں. قطر ایئر ویز کی پہلی, یا تم لوگ پیچھے ہو جاؤ, واضح نہیں ہو رہا, دکھا کے ادھر سامنے اسد بھائی, یہ اسد بھائی ہیں. 30 تاریخ کو ایک پرواز جاری ہے, اس میں اسد بھائی جا رہے ہیں اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. ایک پرواز 30 تاریخ کو جاری ہے جو نسبتاً ہماری پہلی پرواز ہے, اس میں اسد بھائی بھی موجود ہوں گے. اس کے بعد سمی بھائی, سمی بھائی ایک فلائٹ کے ساتھ جا رہے ہیں, بڑا بھرپور اپنی پبلک سے رابطے میں,
फ्लाई दुबई के साथ जा रहे हैं समय भाई, और 1 तारीख को जाएंगे समय भाई। और कौन है? उसका क्या हाल है? जाओ तुम। हसन भाई रशियन स्टेट का है। ये हसन भाई जा रहे हैं, ये बड़ी फ्लाइट है, 190 आदमियों की फ्लाइट होगी, उससे भी ज्यादा होगी। और हसन भाई और दारा भाई और अंबर भाई, ये 1 तारीख को फ्लाई बगदाद की परवाज जाएगी, उसके अंदर ये जाएंगे इंशाल्लाह। आ जाएगी। और कौन है? 2 तारीख में कौन है? ये अलीपास है, ये एक प्रवास लेके जाएंगे फ्लाई दुबई की, दुबई से। और अलीपास बड़ा मासूम सा इंजीनियर बच्चा है, इसका ख्याल रखना है। अलीपास जाएंगे फ्लाई दुबई से। है कोई फ्लाई दुबई वाला? अलीपास की फ्लाइट में कोई बैठा? बैठे आप लोग बैठे? हाँ, आपको पता है। अलीपास आपके साथ जाएंगे, ये भी इंशाल्लाह बोलता। आसिम भाई, बुरहान और आसिम भाई, ये 2 तारीख को कतर एयरवेज जा रही है, उसमें आसिम भाई आपके ग्रुप लीडर होंगे और इनके मुआविन होंगे वकार भाई और अली भाई। और उसके बाद और उसके साथ ही जो है वो बुरहान जा रहे हैं, ये भी 2 तारीख की फ्लाइट में होंगे। और कोई जाएंगे भाई? 5 तारीख वाले हैं, 5 तारीख। इमरान भाई का, इमरान का भाई, ये अली और आपके साथ अली, सारिम और जैन आपके साथ जाएंगे। 5 तारीख को फ्लाइट बगदाद की फ्लाइट जाएंगे। इनको पहचान लें, ये आपसे व्हाट्सएप पे भी राब्ते में, और वैसे भी इंशाल्लाह ये आपसे राब्ता करेंगे। इसके अलावा नबी एक और 5 तारीख को एक फेस की आखिरी फ्लाइट होगी, जिसको नबी लेके जाएंगे कतर एयरवेज की। ये आपके साथ साथ जाएगी, ये सब नबी के साथ, नबील इनके साथ होंगे। और नबील की फ्लाइट 50 लोगों की फ्लाइट कतर एयरवेज, जो 5 तारीख को इंशाल्लाह यहाँ से रवाना होगी। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। मोहम्मद अली भाई, एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम है, जाने से 4 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना है। हम अभी आपको शेड्यूल आपके हवाले कर रहे हैं, और व्हाट्सएप पे आपकी तस्वीरें और व्हाट्सएप पे आपको वीडियो की कॉपियां भी आना शुरू हो जाएंगी। एक बात जो आसान बात है, नंबर नीचे बैठ जाए, उसको सुन लें, 10 बस्ता सुन लें। कोई शख्स हरमैन का आपसे रास्ते में पैसे नहीं मांग सकता, ये जितने गाइड हैं बिल्कुल नहीं मांग सकते। मुझ समीर मैं भी नहीं मांगूंगा कि बसें महंगी हो गई, $10 दे दो, $20 दे दो, $50 दे दो। और दूसरी बात ये है कि आप भी कोई अकाउंट्स का मसला पेंडिंग नहीं करेंगे। मुझे पता है 70 से ज्यादा टिकट ही नहीं बने, इसलिए कि आपने अभी तक अपना अकाउंट क्लियर नहीं किया। आप अपना अकाउंट, किसी के कुछ भी पैसे बाकी हैं, उसका टिकट नहीं बन रहा, आप सिस्टम पे देख लें, और वो बन भी नहीं सकेगा। अपने पैसे के मामला क्लियर कर लें। हम रास्ते में पैसे की कोई बात आपसे नहीं करते, न करना चाहते। जिनके कुछ भी पैसों के मसले वो एनओसी ले लें, खत्म कर लें, आपका अकाउंट जीरो हो जाए, आपका टिकट बन जाएगा। अदरवाइज टिकट डिले हुआ तो एयरलाइन जो आपकी जहाज है उसको टिकट अब 5 लाख का भी नहीं मिल रहा। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा, इतने भरे हुए जहाज हैं। तो इसलिए जिनके रिजर्व टिकट हैं वो फौरन ले लें। अदरवाइज आपने रोके में, मेरे पास डॉलर नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, तो उनके टिकट फॉरवर्ड नहीं हो रहे। एक साहब को मैंने कहा था, वो नाराज हो गए। टिकट फॉरवर्ड ही जब होंगे जब उसका अकाउंट क्लियर होगा। तो आप अपने अकाउंट से क्लियर कर लें। जैनब बैठी हुई है यहाँ पे, आसिम भाई बैठे हैं, अपने अपने अकाउंट के मामला क्लियर कर लें ताकि आपके टिकट फाइनल हो सके। आप वजन कितना ले जाएंगे? 15 से 20 किलो से ज्यादा का आपका बैग नहीं होना चाहिए। हमने जो एग्रीमेंट किया है उसमें 20 ही किलो है। आप बोलेंगे नहीं इंटरनेशनल 40 होता है, इंटरनेशनल 30 होता है, ऐसी कोई कहानी नहीं है। तो ये आपका एक आदमी का बैग 20 किलो जाते हुए, आते हुए हमने रिक्वेस्ट की शायद थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो बैग को 20 किलो से ज्यादा आप नहीं करेंगे इंशाल्लाह। ये चीज आपके साथ साथ होंगी। इस ग्रुप को पूरी तरह जो सुपरवाइज करेंगे, जो मेरे से भी ऊपर होंगे, वो होंगे मोहम्मद अली भाई। मैं मोहम्मद अली भाई से गुजारिश करूंगा कि मोहम्मद अली भाई आएंगे, कुछ बातें आपके साथ करेंगे। आखिर में एक वो मारूफ कराम जो इमाम कहता है आशिकान हुसैन, वो आपके साथ मिलकर पढ़ेंगे। हाशिम भाई एक इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा मुझे कुछ चीजें आपको भी एंड में देनी है और आपको के वो हवाले करनी है, और एक तारीख आपको बतानी है कि किस दिन आके आप अपने टिकट ले जाएंगे। मोहम्मद अली भाई इस पूरी सुपरवाइजर पूरी मूवमेंट के जहाँ कहीं मैं गुस्सा कर जाऊँ तो मेरे से भी ऊपर मोहम्मद अली भाई की पावर है, वो उसको हैंडल कर सकेंगे। और पाकिस्तान में नवाज भाई को पावर है, उसको हैंडल कर सकेंगे।
व्हील चेयर जो है वो व्हील चेयर का मसला ये कि देखें व्हील चेयर आप ले आ सकते हैं, व्हील चेयर हरमों में बड़ा अच्छा इंतजाम है। व्हील चेयर जिसकी होगी वो व्हील चेयर खुद चलाएगा, यानी किसी की वालदा है तो बेटा चलाएगा, ऐसा नहीं हो रहा कि आप किसी और पर डिपेंड करें। बैठ जाए 2 मिनट बैठ जाए जरा सा। और ऐसा भी नहीं हो रहा कि आपने कहा कि जनाब वो मैं जो है वो मेरी अम्मी अकेली हैं, आप मेरी व्हील चेयर में ले जाएं। इराक में जो औलाद है वही व्हील चेयर चला सकती है और वो कर सकते हैं। इसके अलावा बैठ जाए बेटा 2 मिनट बैठ जाए। सादिक बिठाओ, वहां खड़ा नहीं करो ना, सादिक क्यों खड़ा करो, सादिक हटो वहां से, सादिक आप हट जाए, नबील हटे वहां से, नबील हट जाए वहां से। एक चीज और है, इराक में इतनी अच्छी सर्विसेज नहीं है। पाकिस्तान में तो अगर आपकी व्हील चेयर है तो आप काउंटर से गए, अपनी व्हील चेयर पे अपनी वालदा को ले जाएं, व्हील चेयर वो फिर आपसे झाग में ले लेगा। अदरवाइज इराक में ये नहीं है। इराक में अक्सर व्हील चेयर सर्विस नहीं मिल पाती। छोटा एयरपोर्ट है, नजफ एयरपोर्ट है, आप कहें कि मेरी वालदा को जहाज तक लिफ्टर की सहूलत कम है, अक्सर वो उस पर कोई टैक्स लगा देते हैं, $20 दो, $30 दो, तो फिर हम उसको लिफ्टर से ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ एयरपोर्ट हैंडलिंग की। लेकिन इराक के अंदर आप अपने वालिदैन को खुद चलाएं और ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजात। एक सलवात पढ़ें बाबा।